اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار، اور میرے درمیان موجود ہیں کنزہ الطاف۔ آج کا دن قیامت کا دن ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں قیامت کا دن ہے۔ منسوب ہے 10 رمضان، ملکہ دو جہاں سیدہ یتیم ہونے کو ہیں۔ پرورش ایسی کی سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے۔ جناب سیدہ کی پرورش اپنی مثال آپ ہے، لیکن آج جناب سیدہ کی جو والدہ ہیں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، جدا ہونے جا رہی ہیں۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا مان تھا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی اگر بات کی جائے تو ہم دین ہی نہیں دے سکتے۔ دنیا بھر کیا پوری کائنات کے لوگ، مسلمان، ہر مذہب کی اگر بات کی جائے تو آج تک ہم ان کا دین نہیں دے سکتے۔ جو مال جناب خدیجہ کو دین بنانے میں لگا، دین اسلام کو بچانے میں خرچ ہوا، آج تک ہم مقروض ہیں اس ہستی کی۔ آج ہم بات کریں گے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے، ہمارا خصوصی ٹاپک ہوگا۔ لیکن آج جن شخصیات کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، جو سیرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل پیرا ہے۔ یتیموں کی کفالت کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا سرکار کا خاصہ رہا۔ آپ کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء کرام کا جب سیگمنٹ ہوگا تو ہم اس بات کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے قبل کہ میں اپنے مہمانوں کی جانب جاؤں، میں چاہوں گا کہ سعد فیروزی کے اس کلام سے اس نشریات کا باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ سعد فیروزی تشریف لائیے اور بارگاہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں کلام کے چند اشعار پیش کیجیے۔ بسم اللہ۔ خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی، اماں خدیجہ کی میں کیا خوب زندگی ہے، سرتاج خود نبی ہے، نور الہدا کے گھر میں جو وجہ ہے روشنی ہے، دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی، اور میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے، غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے، میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے، غم خار کے لیے بھی غم خار بن گئی ہے، دکھ بانٹتی ہے اس کا وہ جو دین کا ہے بانی، دکھ بانٹتی ہے اس کا وہ جو دین کا ہے بانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی، اور زینب رقیہ
کلثوم کی بھی ماں ہے، زہرا سے لے کے ہر ایک معصوم کی بھی ماں ہے، کہ زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے، زہرا سے لے کے ہر ایک معصوم کی بھی ماں ہے جگ میں جو بھی سید اس ماں کی ہے نشانی، ہے جگ میں جو بھی سید اس ماں کی ہے نشانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، اور حاکم میرے تو دل میں حسرت یہی ذرا ہے، اے فاطمہ کی امی تجھ سے یہ التجا ہے، کہ میری ماں پہ روز محشر کر دینا مہربانی، میری ماں پہ روز محشر کر دینا مہربانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی، اماں خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ ساتھ فیروزی بارگاہ جناب خدیجۃ الکبریٰ میں کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو آج بہت کچھ ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کر لو رب کو راضی، آیا ہے رمضان، وقفے کے بعد حاضر ہیں ہم آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر۔ جیسا کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ ایک نئی سحری کی طرف ہم گامزن ہیں، اور آج کا دن ایک مخصوص حوالے سے، جس طرح سے ابھی ابرار نے بھی آپ لوگوں سے ذکر کیا، خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے آج کا دن منسوب ہے، اور ہماری گفتگو کا مرکز بھی یہی ہے، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ضروری اس لیے ہے کہ جنہیں ہم بی بی سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، ان کی پرورش کرنے والی وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ بے شک۔ جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، ان کا مرکز خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین زوجہ تھیں۔ ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ ان کا اپنا مرتبہ تھا، ایک مقام تھا، اور میں اسی حوالے سے بات کو کنٹینیو کروں گی، اور میں آپا کی جانب جاؤں گی۔ آپا، آپ کیا سمجھتی ہیں، ہم اگر کچھ الفاظ میں انہیں جوڑیں تو خدیجۃ الکبریٰ کو کیسے ہم بیان کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کو ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کو ماہ رمضان مبارک کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں عطا فرمائے۔ اور آج کا دن تعزیت کا اور تسلیت کا دن ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی پہلی خاتون، پہلی زوجہ محترمہ کی آج رحلت کا دن ہے۔ اور شاعر نے کہا کہ فلک نشاں عرش مرتبت کہکشاں قدم خوش نظر خدیجہ، فلک نشاں عرش مرتبت کہکشاں قدم خوش نظر خدیجہ، بدن صداقت سر خدیجہ، صدف شرافت گوہر خدیجہ، وہ آل کی مادر گرامی رسول کی ہم سفر خدیجہ، خدا کے دین مبین کی زخموں کی دہر میں چارہ گر خدیجہ، اسی کے دم سے جہاں میں مہر و وفا کا چشمہ ابل رہا ہے، اور نبی کا دین مبین اسی محسنہ کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا ہے۔ کیا بات ہے، سنو اسی نے کیا مرتب نساء کا دستور حکمرانی۔ کیا بات۔ کنزا، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ ابھی ویمنز ڈے گزرا ہے، اور
ہم کئی چینلز پر بطور مہمان موجود تھے. میں نے ہر چینل پر یہی درخواست کی کہ جب ہمارے پاس عالم اسلام میں اتنی اسٹرانگ خواتین موجود ہیں, یعنی ام المومنین ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ, شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, اور شہزادی کونین کی وہ بیٹی جو کہ زینب بنت علی ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم رول ماڈل کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکیں. یقیناً فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چاہے ہم والدہ کو لے لیں چاہے ان کی بیٹی کو لے لیں, ہمارے یہاں عموماً غلطی سے تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کو ایک سمجھ لیا جاتا ہے. تاریخ عرب ایک علیحدہ چیز ہے, تاریخ اسلام ایک علیحدہ چیز ہے. تاریخ عرب نے یہ کہا کہ بیٹی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کی جاتی ہے. اسلام کی تاریخ نے کہا کہ نہیں, بیٹی اگر باپ کی وہ بیٹی آ جائے تو باپ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے, اپنی کملی کو بچھا دیا کرتا ہے. تاریخ عرب نے یہ کہا کہ بیٹی باپ کے واسطے حقارت کا, پسماندگی کا, شرمندگی کا باعث ہے. اسلام کی تاریخ نے کہا کہ بیٹی باپ کی وراثت میں سے حصے دار ہے, اور بیٹی کے اوپر, عورت کے اوپر علم حاصل کرنا ویسے ہی واجب اور لازم ہے جس طرح کہ کسی مرد کے اوپر. تو یقیناً شہزادی کونین کی والدہ گرامی ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ, میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آج کی عورت جو کہ آسائشات اور تعیشات کی دلدادہ ہے, یقیناً ہمارے ہاں بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے حج کیا ہوگا, عمرہ کیا ہوگا, اور انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہرا کے پہاڑ کی بلندی کتنی ہے جہاں پر جناب خدیجہ روز اپنے ہاتھوں سے روٹی پکا کر اور اس بلندی پہ جایا کرتی تھی اپنے شوہر کے لیے, اپنے جسم و جاں کے مالک کے لیے, پوری معرفت کے ساتھ اپنے محبوب شوہر کے لیے کھانا پکا کر لے کر جایا کرتی تھی. جناب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو کہ طاہرہ تھی, مطہرہ تھیں, اور آپ ملکۃ العرب کی منزلت پر فائز تھیں, تو جناب خدیجہ نے کیونکہ وہ خود پاک و پاکیزہ تھیں, لہٰذا آپ کی نگاہ انتخاب بھی انہی لوگوں پہ پڑا کرتی تھی جو کہ پاک و پاکیزہ ہوں. تو کیسے یہ ممکن ہے کہ مکے کی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت موجود ہو جو کہ کفار اور مشرکین مکہ سے صادق اور امین کی لقب حاصل کر رہا ہو, اور خدیجۃ الکبریٰ کی نگاہوں سے وہ بچا رہے. حضرت خدیجہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہیے کہ میرا سامان تجارت لے کر وہ جائیں, اور جتنا میں دوسروں کو معاوضہ دیتی ہوں اس سے 2 گنا زیادہ معاوضہ آپ کے بھتیجے کو دوں گی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں 2 ہی سفر شام کے ملتے ہیں, ایک سفر جو کہ آپ نے بچپنے میں کیا شام کا, اور دوسرا وہ سفر تھا کہ جو کہ جناب خدیجہ کا مال تجارت لے کر ہمراہ گئے. اور حضرت خدیجہ کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ہمراہ کر دیا اور کہا کہ میسرہ جو کچھ راستے میں دیکھتے جانا وہ آ کر مجھے بتا دینا. اب جب وہ قافلہ واپس آیا تو میسرہ کی زبان پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے لے کر آیا. میسرہ نے کہا کہ آقا زادی میں دیکھا کرتا تھا کہ یہ نوجوان جدھر سے گزرا کرتا تھا بادل اس کے سر پر سایہ فگن رہتے تھے. آقا زادی میں دیکھا کرتا تھا کہ یہ نوجوان اگر کسی درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتا تھا تو شاخیں سمٹ کر اس کے اوپر سایہ فگن ہو جایا کرتی تھی. آقا زادی میں دیکھا کرتا تھا کہ اگر اس نوجوان کے دل میں تمنا پیدا ہوا کرتی تھی کہ وہ کسی درخت کے ثمر کو کھائے تو وہ درخت کی جو شاخیں جو کہ ثمربار ہوا کرتی تھی وہ نیچے آ جایا کرتی تھی. اور یقیناً جناب خدیجہ نے پوری معرفت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا. مجھے یہ روایت تاریخ میں نظر آئی کہ جب ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا سامان قافلہ سامانی تجارت کا لے کر آئے تو آپ نے آپ کے غلام میسرہ سے فرمایا, کہا کہ میسرہ تم بعد میں مکے میں داخل ہونا, میں پہلے داخل ہوتا ہوں. اور خدیجہ اس وقت اپنے مکان کے بالائی خانے پر کھڑی ہوئی تھی. خدیجہ نے دیکھا کہ جہاں سے یہ نوجوان آیا ہے وہاں سے اس کے سر کے اوپر 2 فرشتے سایہ فگن ہیں.
خدیجہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، اور خدیجہ نے جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آئے تو خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ واپس پلٹ جائیے اور دوبارہ مکے میں داخل ہوئیے، اور دوبارہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے مکے میں تو حضرت خدیجہ نے اس منظر کو دوبارہ دیکھا، تو پوری معرفت کے ساتھ خدیجۃ الکبریٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روایت یہ کہتی ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اپنے چچا زاد بھائی کے پاس خدیجۃ الکبریٰ، اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ خدیجہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ عرب کی سرزمین پر اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے جو آخری نبی ہے، اس کے علائم ایسے بتا رہے ہیں کہ جو یہ آخری نبی ہے، اور اس کے بعد نفیسہ کے ذریعے جو کہ آپ کی سہیلی تھی ان کے ذریعے عقد کا پیغام بھجوایا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب عقد کا پیغام منظور ہو گیا تو تاریخ وقت مقررہ آیا اور جس پر حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کی بارات لے کر چلے ہیں۔ کیا بات ہے آپا، بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی، اور آج کا دن تو بڑا خصوصی اور مخصوص دن ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اگر ہم جائیں سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں تو جناب خدیجہ نے کس طرح سے سرکار دو عالم محمد جب مصطفیٰ حضرت صلی محمد اللہ علیہ وسلم دین کو مصطفیٰ صلی بچایا، اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ جبرائیل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ حضرت جبرائیل امین کا اتنا بڑا جثہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پہ ایک تھرتھری تاری تھی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی سرزمین پر دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے میری چادر اڑا دو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ نے اس وقت جو جملے کہے ہیں، میں کہتی ہوں کہ وہ جملے، کیونکہ کسی بھی باعظمت مرد کے لیے یقیناً گھر کی خواتین سے اپنی عظمت کی دلیل لینی بہت مشکل ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں ان کے سامنے اس شخص کا اٹھنا ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، آیا ہوتا ہے، نہا ہوتا ہے، اور حضرت خدیجہ نے فرمایا، کہا کہ محمد خدا کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کی یتیم پروری کرتے ہیں اور بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غریب و غرباؤں کی مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے نہ صرف یہ کہ پوری معرفت کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائی، بلکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت بڑھائی۔ کیا خوبصورت بات ہے، اور جہاں تک ہمت کی بات آ رہی ہے تو آج کل بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو عمل پیرا ہے اس سیرت پہ جو رسول خدا، دیکھیں قرآن پاک کی تعلیم ہر کوئی حاصل کرتا ہے لیکن پڑھتا کوئی ہے، اور اسی طرح سے جناب خدیجہ علیہ السلام کا جو مقام، جو مرتبہ ہے کہ ہم دے ہی نہیں سکتے۔ دو شخصیات ایسی ہیں کہ جن کا دین پر احسان ہے، پہلی ایک مال خدیجہ اور دوسرا سرکار ابو طالب کی اولاد کہ جس نے دین بچایا، دونوں نے رسالت کے لیے ہی کام کیا۔ ناظرین کرام، آج ایسے نوجوان ہم نے مدعو کیے ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہیں، جو اپنی مدد آپ کے تحت نوجوانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، بیوہ یتیموں کے لیے کام کر رہے ہیں اور یتیم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایسے ہی نام آج ہم نے اپنے فلور پہ مدعو کیے اس لیے کہ آج ایک میسیج جانا چاہیے۔ دیکھیں جناب خدیجہ کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، لیکن اس میں مقصد بھی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ آج ہم جو ابھی سے آغاز کریں گے اور اختتام تک جائیں گے تو ہم نے سیکھا کیا، ہم نے ان کی تعلیمات کو کیسے لے کے چلنا ہے، انہوں نے کتنی کفالت کی اور کیوں کی، مقصد کیا تھا۔ ہمارے سب سے پہلے میں چلوں گا مہمانوں کی جانب، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بڑی خوبصورت شخصیت کے حامل ہیں، اور آج انہوں نے ہمارے لیے گفٹ ہیمپر بھی لے کے آئے، اور انہوں نے آنا تو کافی دنوں پہلے تھا لیکن آج ان کا آنا ہوا، اور آج کے اہم دن پہ ان کا آنا ہوا۔ شکر گزار کہ آپ تشریف لائے۔ محمد عدنان جو کہ مینیجر ہیں KRU مارٹ کے، السلام علیکم۔ عدنان بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آج کا اہم دن کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بالکل بہت یہاں پہ اچھا ہمیں لگا آ کے، تو کافی دن سے ہم لوگ آنا چاہ رہے تھے، آپ بہت شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آج نوجوانوں کے لیے کچھ اچھا میسیج جائے گا۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے نوجوان فکر ہے
नौजवान सोच है, अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत कुछ अभी ऐलानात भी करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से। लाइव कॉल आप कर सकते हैं, किसी भी हवाले से आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, जॉब्स के हवाले से नौजवान परेशान हैं, आप कॉल कीजिए, आपको आज जॉब भी दी जाएगी। फयाज रहमान जो कि हेड ऑफ लॉजिस्टिक्स है केयर यू मार्ट के, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर अल्हम्दुलिल्लाह, सब आपके? खैरियत। आपका भी शुक्रिया करूँगा। आज के अहम दिन पे कैसा लग रहा है आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है एंड बहुत शुक्रिया हम लोग को बुलाने के लिए। बिल्कुल आना पहले था लेकिन आज हम लोग आए हैं और जैसे आपने कहा बहुत सारे ऐलान हमें करने भी हैं और करेंगे भी, और जो हम लोग की यूथ है उसके लिए हम लोग बहुत सारे पैकेजेस जॉब्स लेके आ रहे हैं, तो आपके प्लेटफॉर्म पे आज हम ऐलान भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला जिस तरह शो आगे जाएगा हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। बहुत शुक्रिया। चलते हैं हमारे बड़े प्यारे भाई जिनकी आप रोज़ाना के बुनियाद पे एंट्री देख रहे हैं, मज़हर मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मज़हर भाई कैसे मिजाज हैं आपके? आपसे भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी हो सारी रहेगा। चलते हैं हमारे अगले पैनल की जानिब। बड़े प्यारे भाई हैं मेरे और आज तो वाइट कोट पहने हुए हैं, वाइट कॉलर तो ये है ही, आज वाइट कोट में भी है मोहम्मद असलम सैयद असलम परवेज। अस्सलाम भाई कैसे मिजाज? अस्सलाम वालेकुम जनाब, दुआएं आपकी मोहब्बतें हैं इब्राहिम भाई, शिफलाए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा अल्लाह सलामत इसी तरह। रखे। चलते हैं नाज़रीन किराम, कराची में एक ऐसा नौजवान है जो, इससे पहले कि मैं वक्फे पे जाऊं, मैं चाहता हूं कि मेहमानों को तारुफ करवा के हम वक्फे की जानिब जाएं। नौजवानों की सोच लिए उठा, आज़ाद उम्मीदवार से इलेक्शन भी लड़े, लेकिन कुछ पार्टीज ऐसी थी कि जिन्होंने कहा कि भाई खुदा का वास्ता है आप हमारे हक में बैठ जाइए, अगर आप जीत गए तो कराची का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। भाई बेहतर तो करना ही नहीं ना, ख़राब करना है। लेकिन जब उसके ऊपर प्रेशर आया तो उसने क्या किया, अपनी पार्टी का इंतखाब किया, जिस पार्टी का नाम रखा कराची नौजवान तहरीक। कराची नौजवान तहरीक से आज हमें ज्वाइन किया है, उनके कारकुनान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, जनाब गुलजार अहमद। अस्सलाम वालेकुम गुलजार भाई। गुलजार भाई कैसे मिजाज हैं आपके? आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। अब्रार भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज मदऊ किया हम लोगों को यहाँ पे आके, और आपने माशाल्लाह चेयरमैन फैज़ान हुसैन भाई की जो बात कही, तहरीक वो लेके चले थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कराची में वो पार्टी बना दी है। अब वो कराची नौजवान तहरीक नहीं रही है, वो कराची नौजवान पार्टी बन चुकी है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये पाकिस्तान नौजवान तहरीक भी बनने वाली है, जिस तरह से आप मैदान अमल में आए हैं। आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन चलते हैं हमारे अगले भाई जो कि अभी उम्रे से आए हैं। परवरदिगार आपकी इबादत को कबूल करो, हम भी जाएं और देखें वो कैसा सरकार का, सबको क्या लजपालों का जो घराना होता है ना, उसे देखकर बड़ा लुत्फ आता है। और आप तशरीफ लाए, आपकी खुशबू को समेटते हुए आपका तारुफ करवाऊंगा। फयाज रहमान से तारुफ हो चुका है हमारा। चलते हैं फयाज रहमान, दो दफ़ा लिखा हुआ है। जहाज़ेब इलियास, जहाज़ेब भाई कैसे मिजाज हैं आपके? आप ठीक हैं? मुलाकात तो आपसे रहती थी, लेकिन आज आपसे कुछ अलग माहौल में मुलाकात हो गई हमारी, बहुत शुक्रिया। इनके साथ ही सीनियर साथी हैं, जर्नलिस्ट हैं आप, और बाखबर रमज़ान की रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं आप, जिसके बगैर हम लोग अधूरे हैं। जनाब ZH खुर्रम, कैसे खुर्रम भाई? बहुत वालेकुम सलाम। खुर्रम भाई बड़ा अहम दिन है और आज हमने बात करनी है नौजवानों की, आज हमने बात करनी है मस्तूरात की, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। कर लो रब को राजी, आया है रमजान। जी नाज़रीन किराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। वक्फे से पहले मैंने चंद नौजवानों का आपसे तारुफ करवाया। बाखबर रमज़ान ने हमेशा ही कुछ अलग किया है, और अलग इसलिए किया है कि भाई हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो, नौजवानों की बात की जाए, कराची की बात की जाए, जो कराची के इस वक्त हालात हैं। क्योंकि मेरा जो शो होता है वो डिफरेंट टॉपिक पे होता है, लेकिन क्योंकि मजहबी ट्रांसमिशन है, लेकिन निशानदेही करवाना मेरा फ़र्ज़ है। क्योंकि जो हालात हैं इस वक्त कराची के, ईद करीब आती जा रही है, गैर मुकामी लोग एक दफ़ा फिर हमें नज़र आ रहे हैं जो नौजवानों को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। अच्छा, हम स्नैचिंग के मामला से तो निकल ही नहीं पाए थे, तो डंपर माफिया आ गया, वो आता है रोडों पे दंदनाता हुआ आता है, नौजवानों को बाइक समेत कुचल देता है। उसके बाद हकधर्मी ऐसी होती है कि उनके पास कंधा देखा जाए तो लाइसेंस भी नहीं होता अगर उनको पकड़ा जाए तो। बिल्कुल ऐसा, इंसान तो है ही नहीं ना। उन्हें
انہیں اپنی غلطی ریئلائز بھی نہیں ہوتی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی رولز نہیں بنائے گئے, لیکن انہوں نے فالو نہیں کرنا, اور فالو کروانے والے انہیں فالو بھی نہیں کروا رہے. میں ملک صاحب کی جانب پہ جاؤں گا اس بات کو لے کے, پھر میں اپنے مہمانوں کی جانب آؤں گا. ملک صاحب, کراچی کے جو حالات ہیں, اچھا پہلے وقتوں میں ہوا کرتی تھی ٹارگٹ کلنگ, اچھا ٹارگٹ کلنگ سے جان چھوٹی تو بوری بند سے جان چھوٹی, اب پھر سنیچنگ کے معاملات ہو گئے. اچھا سنیچنگ سے اللہ اللہ کر کے تھوڑی بہت کمی پیشی ہوئی تو ڈمپر مافیا, ایکسیڈنٹ سے. کراچی کے روڈوں کے حالات ایسے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 2-4 لوگ اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ تو جن کا دکھ ہوتا ہے وہ بہترین جانتے ہیں, کیونکہ ہمیں ڈائریکٹ ابھی ملا نہیں ہے. جتنے ہماری انتظامیہ حضرات ان کو شاید ڈائریکٹ نہیں ملا کہ وہ اس چیز کو نوٹس ہی نہیں کر رہے. نوٹس اگر وہ کریں تو یہ اتنا مشکل تو نہیں ہوتا کسی بھی چیز کو کنٹرول کرنا, لیکن کیونکہ ان کے گھروں میں اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں بھی ایسا حادثہ ہو, مگر جب خود کو لگتی ہے تب زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اسلم بھائی کیا کہیں گے؟ آپ تو ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ کرنٹ افیئر میں ہوتے ہی ہیں, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں دیکھیں, جیسے کہ ملک صاحب والی بات کہ جس پہ گزرتی ہے اسی کو پتہ چلتا ہے, تو وہی والے معاملات ہیں اس وقت شہر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور جس تسلسل سے ہو رہا ہے, جس کا آپ نے اظہار بھی کیا ابھی مختلف وقفوں میں اور کیا کیا ہوتا رہا. اور اب ہم اس مقام پہ پہنچ گئے کہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری کراچی والوں کی اگر میں بات کروں تو ہماری کوئی پہچان نہیں ہے. ایسا ہی ہے, ہماری کوئی پہچان نہیں ہے, کوئی ہمارا کوئی دین نہیں ہے, کوئی ایمان نہیں ہے, ہمارا کوئی اپنا نہیں ہے, کوئی ہمارا بڑا نہیں ہے, کوئی ہمارا چھوٹا نہیں, کوئی ہمارا جیتا نہیں ہے. میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم نے کس طرح سے سارے سسٹم کو لے کے چلنا ہے. بہتری کو ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں پہ جا کے ختم کرنا. جب ابتدائی کا نہیں معلوم ہے تو انتہا کہاں کریں گے جا کے؟ ابھی تک ابتدائی نہیں ہوئی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. لیکن اسلم بھائی کافی حد تک امپلیمنٹ ہوئی بھی ہے. کراچی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پہچان نہیں ہے. آج ہم نے کراچی والوں کو مدعو کر رکھا ہے, نوجوان کراچی کے جو آج 1000 نوکریوں کو آپ تک پہنچائیں گے, اعلان کریں گے انشاءاللہ. اور وہ کیسے آپ حاصل کر سکیں گے؟ لائیو کال کرنی ہوگی آپ کو, اور آپ اپنے فون نمبر سے ہمیں کال کیجئے. ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں. پینل کی جانب چلیں گے. مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں. آج ہم اصلاحی گفتگو کرنے کے لیے ہم نے یہ ٹائم مختصر کر دیا ہے کہ ہم سب ایک ہی ٹاپک پہ بات کریں گے, وہ چاہے جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین علیہ السلام کے حوالے سے ہو, یا کراچی کے حوالے سے ہو, بیوہ یتیم یا مسکینوں کے حوالے سے ہو. آج ہم نے بات کرنی ہے حقائق پہ. چلتے ہیں ہمارے پینل کے. پہلی شخصیت ہے, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, اور سرمایہ ملت جعفریہ علامہ اطہر حسین مشہدی. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ؟ احسان شکر گزار کہ آپ تشریف لائیں. ان کے ساتھ ہی سرمایہ اہل سنت میرے پینل کا حصہ جناب علامہ شوکت حسین سیالوی. میرے اتنی گہرائی میں جا کے پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ 2 دن سے غیر حاضر تھے, تو آج آپ ہمارے سامنے آئے ہیں. جتنا آپ قریب آئیں گے اتنا نام جلدی زبان پہ آئے گا. یہ چھٹی کی آپ کو پنشمنٹ ملی ہے. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے, سلامت رہیے, آپ تشریف لائے. اور ان کے ساتھ ہی نوجوان سوچ لیے, نوجوانوں کے لیے کام کر رہی ہیں. ابھی انہوں نے کہا نا کہ کراچی کی پہچان ہم کھوتے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, ہم کراچی والے پہلے ایکا تو کر لیں. ہم جب ایک ہی نہیں ہوں گے تو دوسرے کو تو فائدہ ملے گا ہی. بھائی دشمن تو فائدہ اٹھاتا ہے, وہ کوئی بھی ہو, یہاں تک کہ آپ کے پڑوسی بھی فائدہ اٹھائیں گے. جب آپ 2 بھائی لڑ رہے ہوں گے نا, تو آ کے وہ نمک مرچ لگائے گا, صلح نہیں کروائے گا. تو کراچی تو کل بھی بیار و مددگار تھا اور آج بھی بیار و مددگار ہے. چلتے ہیں علامہ شارق احمد کاشفی کی جانب. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ کرم اللہ پاک کا. ماشاءاللہ بڑا اچھا پینل ہے, اور آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج اس عظیم دن میں نا رزق حلال کی گفتگو بھی ہوگی. بالکل آئے ہوئے ماشاءاللہ, تو بڑی اچھی بات. وہ اس لیے رزق حلال کی گفتگو ہوگی, کل بھی ہوئی ہماری, جیسے بیلول دانیہ کا آپ نے تذکرہ کیا تھا. تو کیونکہ مال ختیجہ کا بڑا کام ہے بھائی. دین بنا کیسے؟ آل ختیجہ کا بھی کام ہے اور آل ختیجہ کا بھی کام ہے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں چلوں گا عدنان بھائی کی جانب. عدنان بھائی, نوکریاں جہاں تک آپ نے کہیں کہ ہم 1000 نوکریاں دیں گے, بھائی دعوے تو ہر کوئی کرتا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیے, لیکن جب
آپ کو کال کی جاتی ہے, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی حوالے سے بات, ایسی ایسی ایپ آئی ہوئی ہیں کہ بھائی قرضہ بآسانی حاصل کیجئے, 50,000 کا قرضہ, سود بھی نہیں دینا آپ کو, قرضہ ملے گا آپ کو بآسانی, لیکن جب قرضے کے لیے کال کی جاتی ہے تو پہلے 5,000 روپے ان کو ایزی پیسہ کیجئے تو آپ کو 50,000 روپے قرضہ ملے گا. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو چیٹنگ کر رہے ہیں, تو کیا آپ کا جو کام ہے اس سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے, ہم نہ کوئی ڈپوزٹ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. جو بھی ہمارے پاس یعنی کہ آتا ہے, کرائٹیریا کیا ہے نوجوانوں کے لیے؟ کرائٹیریا ہمارے پاس دیکھیں 2-3 قسم کے, ہم ان ہاؤس بھی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, آؤٹ ڈور بھی رکھتے ہیں. تو آؤٹ ڈور کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے جو بھی یعنی کہ آؤٹ ڈور جاب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں آن لائن اپلائی کرتے ہیں, پھر ہمارا رائڈر ہب بنا ہوا ہے, وہاں پہ آتے ہیں, ہم ان کی جو ہے چھوٹی سی ایک ٹریننگ کرواتے ہیں. اس کے بعد جو ہے سیلری ماڈیول ہوتا ہے, اس میں 2 قسم کے ہم دے رہے ہوتے ہیں, فل ٹائم بھی ہے, پارٹ ٹائم بھی. اب ان پہ کہ وہ فل ٹائم چاہ رہے ہیں یا پارٹ ٹائم, تو اس حساب سے ان کی جو سیلری بنتی ہے. اور اس میں ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم منتھلی رکھتے نہیں ہیں, ویکلی سیلری دیتے ہیں, تاکہ ہفتے کے ہفتے اس کو سیلری ملتی ہے, اس سے پھر اس کا جو ہے روزگار اچھا ہو جاتا ہے. نیچر آف ورک کیا ہے؟ تو بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم خالی 2 چیزیں مانگتے ہیں, ایک جس بندے کو جاب چاہیے اس کا بائک ہو, اور دوسرا اسمارٹ فون ہو. اگر اسمارٹ فون نہیں بھی ہوتا تو ہم نے اپنے کلائنٹ سے بات کی ہوئے, تو ہم اسمارٹ فون بھی ایزی قسطوں میں پرووائڈ کرتے ہیں. تو لوگ آئیں جن کا بائک ہے ہمارے پاس آئیں پلیٹ فارم کے اوپر. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ایک گروسری اسٹور ہے آن لائن, جس طرح پینڈا مارٹ ہے اس طرح کریب مارٹ ہے. ہم کرتے یہ ہیں کہ لوگ آئے, مطلب اس کو دال چینی آٹا چاہیے, انہوں نے آرڈر پلیس کیا, ہمارا رائڈر جائے گا, ہماری ڈارک اسٹور سے آرڈر پک کرے گا اور کسٹمر کو دے کے آ جائے گا. تو جس طرح آپ نے بات کی کراچی کی, تو ہم نے کراچی کے اندر پہلے خالی 4 اسٹور تھے, ابھی کراچی کے اندر 23 اسٹور ہم نے کھول دیے ہیں الحمدللہ. ہم اچھا فیاض بھائی, میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا کہ آپ نے جو اتنا خوبصورت گفٹ ٹیمپر بنا رکھا ہے, یہ مجھے بتائے گا کہ یہ ساری پروڈکٹ آپ کی اپنی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, جس میں آپ نے چپس دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس مسالے, اگر کیمرہ مین دکھا سکے میرے. جی مسالے اپنے ہیں, ایون ابھی ہم نے کھجوریں جو وہ بھی ہم نے کیا نام ہے پرائیوٹ لیبل میں وہ کی ہیں. اچھا. اور جو دہی بوندیاں ہوتی ہیں اس طرح, پاپڑی, جو بھی چیزیں ہوتی ہیں افطار کی جو ہم نے اپنے کی ہے. تو کوشش یہ ہے کہ لوکل جو چیزیں ہم پروموٹ کریں بجائے ہم ایکسپورٹ کریں. تو جو ہم یہی جو عدنان کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس جو لوگ پاکستان میں ہیں یا کراچی میں ان کو روزگار دیں. بالکل. اور سمپل سا فارمولا ہے کہ ان کے پاس بائک ہو اور اسمارٹ فون ہو, ہمارے پاس آئیں. جس طرح ہم اسکیل کر رہے ہیں, ہمارے آرڈرز پہلے کچھ بھی نہیں تھے, اب الحمدللہ ہم 10,000 سے اوپر پر ڈے آرڈر کر رہے ہیں. آپ کی کوئی ایپ بھی ہے؟ بالکل ایپ ہے, ہماری کریب مارٹ کی ایپ ہے. جی جی. اس کے اوپر آن لائن چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو چپس منگانے ہیں, آپ کو جوس منگوانا ہے بچوں کے, فارمیسی یا آپ کو فارمیسی یا ڈائپر پیمپو جو بھی منگوانے سب اویلیبل ہوتے ہیں. کسٹمر آرڈر پلیس کرے, 20 منٹ کے اندر آپ کو چیز مل جائے گی. کیا بات ہے. یہ اچھا, آپ 500 روپے کا اگر آپ دیں گے تو فری ڈلیوری ہے, مطلب 1 روپیہ بھی چارج نہیں کریں گے ہم ڈلیوری کا. کسی بھی کونے سے, کسی بھی کراچی کے اندر. ابھی ہم نے بحریہ ٹاؤن گلشن معمار میں اوپن کرنا ہے, مطلب اس طرف, یعنی وہاں بھی ہوگا, وہاں پہ بھی ہے. تو پہلے ہمارے رائڈر تھے 300, آج میں آپ سے بات کروں نا 1000 رائڈر ہمارے پاس ابھی آلریڈی ہیں, اور 1000 ہمیں اور چاہیے. اچھا, یعنی کسی کے پاس بائک نہیں ہے, کسی کے پاس سیل فون نہیں ہے اینڈرائڈ, تو آپ اس کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. اس کے اوپر شارق بھائی یہاں بیٹھے ہیں. ہاں شارق بھائی تو بیٹھے ہیں. شارق بھائی نے بانٹ رہے ہیں, اتنا عظیم کام کیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا, مجھے کال آئی کہ فیاض آپ یہ کام کر رہے ہیں, کسی رائڈر کے پاس بائک نہیں ہے, چوری ہو گئی ہے, آپ ان کو چلانے کا فارم دیں. کیا 4 دن کے اندر, 4 دن میں ہمارے رائڈرز کے پاس بائک آ گئی تھی. واہ واہ واہ. تو یہ ہے کراچی. ناظرین کرام, یہ کراچی ہے, کراچی نوجوان تحریک, جو ابھرتا ہوا نام, اتنے کم عرصے میں انہوں نے اپنی جو پہچان بنا لی ہے کہ یقین کیجئے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے وہ, لیکن سوچ اتنی بڑی لے کے اترا ہے میدان عمل میں کہ کئی ہزار کراچی کے نوجوان ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں. اور کیوں نہ کہیں, کیونکہ وہ بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی, جیسے نوجوانوں کی آپ نے بات کی, ایک ایسی ہی سوچ لے کے فیضان حسین میدان عمل میں اترے ہیں. آج انہی کی تنظیم کے روح رواں ہیں یا تشریف لائے ہیں. اور جہاں سے الیاس میں آپ کی جانب آؤں گا, فیضان بھائی کے ساتھ آپ کو شانہ بہ شانہ دیکھا جاتا ہے. اگر کہیں آپ عمرے پہ جاتے ہیں تو فیضان بھائی کے ساتھ جاتے ہیں, مشکلات بھی آتی ہیں. تنقید کا نشانہ جب تک آپ بنیں گے نہیں تو آپ کامیابی کیسے حاصل کر سکیں گے. لیکن میں آپ سے جواب طلب کرنے سے پہلے ایک ایسا نام, ایک ایسا تعارف کروانے جا رہا ہوں کہ یہ وہ تعارف ہے کہ اگر میڈیا کی بات کی جائے تو یہ وہ نام ہے کہ جس نے مذہبی ٹرانسمیشن کو بنیاد دی. آج کل کراچی میں نہیں ہے,
لیکن آج کراچی آئے تو ہم نے فوراً ان کو کیپچر کیا اور مختلف ٹی وی چینلز کا حصہ بنے ہوئے ہیں. مذہبی ٹرانسمیشن کے یہ ہونہار اینکر پرسن ہیں جناب شوکت اویسی, جو کہ نجی چینل پہ ابھی مذہبی ٹرانسمیشن کر بھی رہے ہیں. السلام علیکم شوکت بھائی. شوکت بھائی کیسے مزاج ہے آپ کے؟ شوکت بھائی کہہ رہے ہیں کراچی کی پہچان ہی, بھائی ہم نے کراچی اکٹھا کیا ہوا ہے. دیکھیے کراچی کے لیے کیا سوچ رکھ کے بیٹھے ہیں, آپ کا موقف لے کے میں جانب پہ جانی جاؤں گا, کیا کہیں گے؟ جہاں تک میں اگر اپنی ہجرت کی بات کروں کہ میں نے کراچی سے ہجرت کی لاہور, اور اگر کمپیئر کیا جائے کراچی اور لاہور کو تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. پہلے نہیں تھا لیکن اب ہے. ایک زمانہ تھا, ایک زمانہ تھا کہ لوگ ہجرت کر کے کراچی آیا کرتے تھے, اور یہاں سے روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا, اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ غریبوں کی ماں ہے. بڑا اچھا نقطہ دے دیا آپ نے مجھے, غریبوں کی ماں ہے. لیکن اب یہ صورتحال جو ہے وہ بالکل تبدیل ہے. اب بڑے معاملات عجیب و غریب ہیں. کراچی سے باہر جا کے ایسا لگتا ہے کہ ہم جنگل میں رہ رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. دوسرے شہر میں جا کے بڑا سکون سا محسوس ہوتا ہے. اور اگر لاہور جائے تو لگتا ہے پیرس میں آ گئے. اس کی وجہ, ہاں بالکل ایسا ہی ہے, اور مزید ہو رہا ہے. آپ دیکھیں نا, اورنج ٹرین ہے, اسپیڈو ہے, بہت سارے ان کے جو پروجیکٹ ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ سب کچھ کراچی میں بھی ہو سکتا ہے, ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ, اللہ کرے گا انشاءاللہ ایسا ہوگا. تو کراچی کے جو معاملات ہیں وہ یکسر تبدیل ہوئے, اور کیوں ہوئے آپ سب جانتے ہیں. جی جی. کس وجہ سے کراچی کو ٹارگٹ کیا گیا, پھر انتہائی پستی کی طرف دھکیلتے دھکیلتے اب یہاں تک آ گئے ہیں کہ بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے شہر کی. یعنی جو گڈ گورننس ہے بالکل نہیں ہے. تو اس حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ بہرحال اب بھی کراچی جو ہے غریب پرور ہے. اور جس طرح کہ یہ ہمارے بھائی صاحب, میں دیکھ رہا تھا ابھی, ایک بہت بڑا پروجیکٹ لے کر اور ایک بہت بڑی سوچ لے کر, ایک ویژن لے کر میدان میں اترے ہیں. تو یہ اکیلے نہیں ہیں, الحمدللہ کراچی میں سے بے شمار لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں. یہ الگ بات کہ وہ چھپے ہوئے ہیں, یہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں, اور انشاءاللہ اور بھی مزید لوگ سامنے آئیں گے. یہ بھی چھپے ہوئے تھے, علامہ صاحب کی مہربانی ہے کہ ان کو لائے یہاں پر, یہ تو منع کر رہے تھے. اچھا ان کی آواز تو آپ نے سنی, لیکن اگلی آواز جو سنیں گے نا جانزیب الیاس کی, تو ایسے کئی اعلانات یہاں یہ بھی کرنے والے ہیں. کراچی نوجوان تحریک, بہت شکریہ. آپ سے تو گفتگو کا سلسلہ بس وہ جاری رہے گا. ذرا نم ہو, یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. سرکار آپ کو تو انہوں نے نکتہ دے دیا, مجھے بھی نکتہ دے دیا کہ کراچی کبھی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا. یہ جو تھا ہے نا, یہ بڑا تکلیف دہ ہے. لیکن کراچی نوجوان تحریک جو ہے, کیونکہ آپ خود بھی نوجوان ہیں, اس وقت کیا کیا آپ کی حکمت عملی کراچی کے نوجوانوں کے لیے ہے؟ علی بھائی, جیسے آپ نے دیکھا کہ 6-7 مہینے پہلے ہیوی ٹریفک کے حوالے سے ہمارے چیئرمین صاحب نے فیضان حسین بھائی نے آواز اٹھائی اور 4 کی چورنگی پہ پروٹیسٹ کرا. اس کے بعد چیزیں کو ہائی لائٹ کرائیں جو آج جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. ایسے ہی کراچی نوجوان فاؤنڈیشن کے حوالے سے ایک فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ہوئی ہے, جس سے کافی لوگوں کی مطلب راشن کے حوالے سے اور دیگر حوالے سے لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے. اور ابھی رمضان میں بھی کافی اس پر کام کیا جا رہا ہے. تو ابھی بہت ساری اور بھی ہے, تو اس کو جس کو لے کر چل رہے ہیں آہستہ آہستہ. یعنی کراچی کے لیے کچھ کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کراچی کے نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا ہے, اور نوجوان چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں, لیکن نوجوان کچھ کرنے جاتا ہے تو اسے غلط ایکٹیویٹی میں بھی دھکیل دیا جاتا ہے. نوجوانوں کو مستحکم کرنا ہے, یہ نہیں کہ نوجوانوں کو لائنوں میں لگانا ہے یا کہیں ان کو مانگنے پہ یا دوسرے نشے کی اس میں سے وہاں سے نکالنا ہے. لیکن کراچی کے نوجوان کو خراب کر رہا ہے, یہ بھی تو تاثر ہے نا. جی, یہ ہوٹل کی جو بیٹھک ہے, اس سے کیا تاثر جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, لیکن بے روزگاری ہے, پریشانی ہے, اور پھر نشے کی میں, تو اسے نکالنا ہے ہم نے اور ان کو ایک بہتر روزگار کرنا ہے. گلزار احمد بھائی, آپ کا بھی تعلق کراچی نوجوان تحریک سے ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے جانزیب بھائی کی گفتگو سماعت کی. نوجوان کراچی کا پوری رات جاگتا ہے, جابز نہیں ہے, لیکن اکڑ ویسی ہے اس کی. گھر آئے گا تو اس نے اپنی والدہ سے کھانا ایسے مانگنا جیسے پتہ نہیں پورے گھر کا راشن وہی لے کے آیا ایک ہی دن میں نا. گھر آ کے اس نے ایسے کھانا مانگنا ہے, ایسے لڑے گا آپ کے گھر والوں سے آ کے وہ, کہ جیسے پتہ نہیں کیا کر کے کتنے بڑے, یا جیسے جنگ لڑ کے آیا نا, وہ فتح کر کے آیا کچھ. تو آپ نوجوان کیا دیکھتے ہیں, ان نوجوانوں کو کیسے سدھار کر سکیں گے؟ غلط ایکٹیویٹی میں چلے جاتے ہیں, گٹکا ماوا سے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا انہوں نے اپنا, اور شادی بھی ان کو اچھی جگہ کرنی ہے. نوجوانوں کو میں پھر علماء کرام کی جانب بھی اسی موضوع کو لے کے آؤں گا. علی بھائی, بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے ہوٹلوں کی بات کی یا نوجوان کی جاگنے کی بات کی, تو یہ کراچی کا ایک کلچر ہو گیا ہے
کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اسی کے اوپر جو نا زیادہ راغب ہو رہے ہیں. تربیت کی ضرورت ہے. جو ہماری اور سیاسی تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر راغب نہیں کراتی لوگوں کو, تو ہمارا پورا اس کے اوپر کانسنٹریٹ ہے کہ ہم جو ہے اپنے نوجوان کو ایک صحیح دشا دکھائیں, صحیح راہ دکھائیں کہ وہ صحیح پیٹرن کے اوپر چلیں. رہی بات یہ کہ یہ جو آج کل منشیات کے اوپر سارے معاملات ہیں, تو یہ ذمہ داری جو نا یہ گورنمنٹ کی بنتی ہے. یہ نشہ جو یہاں ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ان کو چاہیے کہ وہ ان کو پابند کرائیں. جب ملے گی نہیں تو ہوگا نہیں. جیسے ابھی آپ نے لاہور کا بھی ذکر ہوا, تو لاہور میں کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے, یہی پاکستانی عوام ہے, وہی لوگ ہیں. ہمارے پاس جو بیڈ گورنرز ہیں اس کی وجہ سے جو نا کراچی تباہ اور برباد ہے. اور سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اپنی جو نا کسی طرح چیزیں چمکائیں, اور سب کو ایک ٹرک کی لال بتی جیسے کہتے ہیں اس کے پیچھے لگا دیا ہے اور اس پہ چل رہے ہیں. جی جی بالکل بالکل اسی کے اوپر ہے. جو صحیح بات ہے, جو صحیح چیزیں ہیں اس کے اوپر نہیں کی جاتی, غلط چیزوں پہ جو نا وہ زیادہ. لیکن گلزار بھائی 18ویں ترمیم کے بعد تو گورنر بیچارے کیا کریں, پھر وہ پھر راشن ہی بانٹیں گے, صرف افطاری سحری کروائیں گے نا. یہ بہت اچھی بات ہے. ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہوگا تو وہ کیا کریں گے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. کل ہی ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ صوبے کو با اختیار کر دیا گیا 18ویں ترمیم لا کے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے با اختیار کر دیا, پانی کے اوپر ہماری بات چل رہی تھی. تو میں نے بولا کہا یہ کہ ایک دہائیوں سے آپ کی حکومت چلتی ہوئی آ رہی ہے, آپ کے چیئرمین صاحب خود اپنے گھر میں جو ہے نا پانی ٹینکر کا ڈلواتے ہیں. تو کراچی میں آپ لوگوں کو تو پانی مہیا جو نا یہ گورنمنٹ نہیں دے پائی ہے, جو 18ویں ترمیم کی باتیں کر رہی ہے. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ اوپر آئے, اور ابھی تو پھر لوکل گورنرز ان کے پاس ہی ہے, لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ انہی کے پاس ہی ہے, تب بھی جو ہے بہتری نہیں آ رہی. سنوائی ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے. صحیح ایس ایچ او نہیں سنتا. بالکل ایس ایچ او بہت دور کی بات ہے. عوام چاہتی ہے کہ کوئی ایسا حکمران ہو کہ جس سے عوام ڈرے کہ اگر ہم یہ کچھ غلط عمل کریں گے تو فوراً ایپلیمنٹ ہوگا. لیکن جہاں دیکھا جائے, قرآن بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا, کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ابھی آپ گڈ گورنر کی بات کر رہے ہیں, تو بھائی گورنر راج تو ہے نہیں یہاں پر. علی بھائی آپ نے کہا نا کہ عوام ڈرتی ہے, بالکل یہ آپ نے صحیح کہا. عوام اس طرح ڈلتی ہے جیسے آپ نے ٹینکر مافیا کی بات کی, تو ٹینکر مافیا کے جو سرپرست ہیں ان کو اپنے پاس بٹھا کے وہ اپریشیٹ کرتی ہے, ان کی پیٹھ تھپتھپاتی ہے, تو عوام تو ڈرتی ہے کہ جن کے لوگ مر رہے ہیں, جن کے ساتھ مسئلے ہو رہے ہیں, ان کے لیے کوئی گورنمنٹ بات نہیں کر رہی. جو مار رہے ہیں, جو گاڑیاں چڑھا رہے ہیں, جو مار رہے ہیں, ان کے لیے جو آپ بٹھا کے ایوانوں میں بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور اپنے پاس اجلاس میں بلا کے ایس ایس پیز ڈی آئی جیز بیٹھ کے جو نا وہ ان سے امپلیمنٹ بنوا رہے ہیں کہ کیسے ہوگی, کیا ہوگا. اور یہ ٹرک مافیا کا جو آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, یہ اس پہ کراچی نوجوان سب سے پہلے آواز جو ہے نا فیضان حسین صاحب نے اٹھائی تھی, سب سے پہلی آواز فیضان حسین نے اٹھائی تھی 2007 کے بعد. تو اس کے اوپر آپ دیکھیں اب جو چیزیں امپلیمنٹ کی طرف جا رہی ہیں, یہ پہلے اگر ہو جاتی اتنی جانوں کا, اور ابھی بھی حالیہ میں لگے ہوئے ہیں. جیسے ابھی ٹریفک کا ٹائم جو انہوں نے کیا ہے رات کو 11 سے صبح 6 بجے تک کا, تو اس کے علاوہ بھی اس میں چیزیں چل رہی ہیں, کوئی اس پہ کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. ایکسیڈنٹ تو ابھی بھی ہو رہے ہیں. جی جی بالکل. ہمیں صرف 4K چرنگی پہ دھرنا تھوڑی دینا ہے, ہم نے صرف 4K چرنگی کو ٹارگٹ تھوڑی کرنا ہے. کراچی کی بات کریں نا, کراچی نوجوان تحریک کراچی میں کام کرے, کب کرے گی؟ بالکل علی بھائی دیکھیں جو ہمارا کر رہی ہے یہ بتائیے نا. بالکل ہم لوگ کر رہے ہیں, جو ہمارا کرائیٹیریا ہے, ہمارا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا, لوگوں کو اداروں کو بتانا, نہ کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینا. اگر یہ کام ہم نے کرنا ہوگا تو پتہ ہے ہمارے چیئرمین کو بھی پھر بہت سختیاں بھگتنا پڑے گی, جو کراچی میں ابھی آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں کیا ہوا ہے. جہاں سے بھائی کی جانب جاؤں گا نا, جہاں سے بھائی مجھے بتائے گا بھی آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. بھائی میں تو کہتا ہوں دیکھیں مولا کا فرمان بھی ہے. آپ یہ بول رہے ہیں 4K چورنگی ہمارا مرکز نہیں ہے, لیکن 4K چورنگی جو لوکیشن پوائنٹ ہے نا, وہ سارا جو ہب سے ٹریفک آ رہا ہے, جو سارا نادران سے ٹریفک آ رہا ہے, جو ان کو شارٹ کٹ کے لیے وہ 4K کر رہے ہیں. دیکھ لیجیے 4K مین شارع ہے جہاں پر موت کا روڈ کہا جاتا ہے اسے, وہاں سراب خور سے لے کے علامہ صاحب صدر تک, لیاقت آباد تک, یہ ایسا خطرناک روڈ ہے جس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہاں پر وہ بچا نہیں ہے. میرے خود کے بڑے بھائی جن کی ٹانگ کٹ گئی ایکسیڈنٹ میں, تو اس کے لیے کچھ آپ نے اقدام کیا ابھی تک؟ کیا امپلیمنٹ ہو سکا مجھے یہ بتائیے. آواز تو آپ 3-4 مہینے سے اٹھا رہے ہیں, ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب نے اس پہ آواز اٹھائی ہے اور باقاعدہ ایڈریس سے ہوئی ہیں چیزیں. اس پہ لوگوں نے دوسری بہت سی پارٹیز نے اس پہ سیاست کری بعد میں آ کر. اس سے پہلے کوئی نہیں, ہمارا 2007 کا یہ امپلیمنٹ اس پہ نہیں ہوا ابھی تک. 2007 کے بعد اب اس پر امپلیمنٹ ہونا شروع ہوا ہے. تو اب اس پہ یہ ہوا ہے کہ اس پہ 11 بجے کی ٹائمنگ اس پہ مختص کی ہے, لیکن اس پہ بھی ابھی عمل صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے. لیکن اس پہ بھی ورک کر رہے ہیں, اس پہ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں کیا
چیئرمین صاحب کی کیا کیا رائے عمل ہے. علامہ صاحب جی کچھ کہہ رہے ہیں. بھائی جیسے آپ نے سوال کیا, اس کے لیے چیئرمین صاحب نے ایک کام اور کیا ہے کہ جن کے ساتھ حادثات ہوئے ہیں, جن کے لوگ یہاں سے اس دنیا سے چلے گئے, ان لوگوں کو ہم نے اپنے پاس رجوع کیا ہے, اور ایک ہم جو نا سوٹ داخل کرنا چاہ رہے ہیں ہائی کورٹ کے اوپر کہ گورنمنٹ جو نا ان کا معاوضہ دے, ان کی چیزیں ہمیں جو نا دے, کیونکہ یہ گورنمنٹ کا حق بنتا ہے نا. کہ اسلام میں بھی ہے کہ قتل جو ہے اس کی 100 اونٹنی جو نا ریٹرن, اس کا جو ریٹرن ہے وہ 100 اونٹنی کا ہے. یہ علامہ صاحب بیٹھے ہوئے, اگر کوئی دیت کی بات کر رہے ہیں آپ. جی یہ ہم جو ہے تمام فیملیز کو اس میں, یہ کراچی نوجوان پارٹی جو ہے وہ پلیٹ فارم اپنا مہیا کر رہی ہے. ہم اب سارے وکیل جو پینل ہوں گے ہمارا ہوگا, ہم لوگوں کو لے کے ایک سوٹ فائل کر رہے ہیں, اور وہ گورنمنٹ پہ ہوگا, گورنرز پہ ہوگا, وزیر اعلیٰ پہ ہوگا کہ یہ جواب دیں کہ یہ لوگ کہاں جائیں, کیونکہ آپ کی. لیکن یہ بہت بڑا اقدام کرنے جا رہے ہیں آپ. جی دیکھیں آفاق حسین بھائی نے تھوڑی سی بات کی تو گرفتار ہوئے تھے, آپ تو کیس کرنے جا رہے ہیں حکومت پہ. ہم قانونی رائے مطلب چارہ جوئی دیکھتے ہوئے, اپنی لیگل جو ٹیم ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں. وہی کہا نا کہ کام تو ہم بھی سارے کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے نیگیٹیوٹی نہیں دینی. جو ہمارے ساتھ لوگ چل رہے ہیں ان کے ساتھ کوئی نیگیٹیوٹی یا قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. لو اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن, یہ بہت اچھی بات آپ نے اس کا جواب دیا. یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں سے یہ کہیں کہ جو کام کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے. بالکل, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. چیئرمین فیضان حسین بھائی کا یہی اعلانیہ ہے, اور وہ جہاں بھی کہیں جا کے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا چیزیں ہوتی ہیں جو متعلقہ وہاں کے ادارے ہیں, وہ پہلے ان کو انفارم کرتے ہیں, ان کو بلواتے ہیں, اور ان کے پاس ہی جیسے ہم نے بہت سارے وہاں پہ انفٹ جو ٹرکس تھے ان کے ہم نے چالان کروائے ہیں, تو وہ وہاں کے جو پولیس ایس اوز ہیں وہ آ کے کرتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم صرف ایڈریسز کرا رہے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کرا رہے ہیں. آج بہت سے خلاصے بیان ہوں گے. بفر زون سے کالر ہیں شائستہ عادل کی. السلام علیکم شائستہ, میری آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ پلیز آپ والیوم کر لیا کریں کیونکہ آواز ڈسٹرب ہوتی ہے, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے 1 منٹ کا وقفہ چاہیے مجھے, کیونکہ جب ہم وقت سے واپس آئیں گے تو یہیں سے اس گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. کر لو رب کو راضی, آیا ہے رمضان. جی ناظرین کرام, وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور بات ہو رہی ہے کراچی نوجوانوں کی, اور نوجوان تحریک کے کارکنان ہمارے درمیان موجود ہیں. علامہ اطہر مشہدی کچھ کہہ رہے تھے. قبلہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابرار بھائی, جیسا کہ ابھی آپ نے یہ 2-3 سوال پیش کیے, حصہ بقدر جثہ, یہ فارمولہ ہے پاکستان میں حاکموں کا. 18ویں ترمیم کی خوشی فقط اسی لیے منائی جا رہی ہے کہ حصہ جو ہے وہ پورا آ گیا ہے, اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کہی آپ نے. اب آئیے گورنر کے حوالے سے اور سی ایم کے حوالے سے, صوبہ انتظامی حوالے سے, مالی حوالے سے, مالیاتی حوالے سے یا دیگر حوالے سے, انتظامی حوالے سے مکمل سی ایم کے پاس ہے. گورنر صرف نمائندہ ہوتا ہے, لوکل گورنمنٹ بھی اس کے پاس نہیں ہے, اس لیے کہ اسمبلی نے جو ڈائریکشنز دی ہیں اس ڈائریکشنز پر کام کروانے کا وہ پابند ہے. تو لہٰذا سندھ حکومت جو ہے وہ ہر لحاظ سے مالک ہے, مختار ہے اور مختار کل ہے. پہلے تو یہ تھا کہ آپ وفاق کے پابند ہوا کرتے تھے, وفاق کو ڈائریکشنز دے سکتی تھی, اب تو وہ بھی ختم ہو گیا, یہ اختیار کل ان کے پاس ہے. اب آ جائیے دوسری جانب, یہ ڈمپرز مافیا. یہ ڈمپرز کراچی میں کوئی اب مہینے بھر سے چلنا شروع ہوئے ہیں. پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم نے جب آنکھ کھولی تب سے ہی ڈمپرز دیکھ رہے ہیں, ٹرکس دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس تواتر سے جو اموات ہو رہی ہیں یہ کبھی نہیں ہوئی, کبھی بھی نہیں ہوئی. یہ اس ماہ میں کیوں ہوئی؟ اس کے معنی ہے کہ یہ پری پلاننگ کے تحت یہ کام کیا جا رہا ہے. اچھا, یہ میں بالکل دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, یہ بالکل حقائق بیان کر رہا ہوں, اور اس کا اظہار ڈمپرز ایسوسی ایشن کے سربراہ نے کر دیا کہ ہم کراچی والوں کو دکھائیں گے, اور اس طریقے سے دکھائیں گے کہ وہ دیکھیں گے. تو ہم وہ دکھا رہے ہیں. انتظامی اور حکومتی مناصب پر بیٹھنے والے
ان سے ضرور ملاقات کر رہے ہیں اور ملاقات کرنی چاہیے. اچھا علامہ صاحب کالر ہمارے ساتھ ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بات کو میں یہیں سے کنٹینیو کروں, میں ان کو شامل گفتگو کر لوں. السلام علیکم فیضان بھائی. وعلیکم السلام. فیضان بھائی شکر گزار کہ سحر کی اس خصوصی نشریات باخبر رمضان میں آپ نے وقت دیا, بہت شکر گزار. آپ کال پہ رہیے گا, علامہ صاحب کی بات ختم ہوتی ہے میں آپ پہ آتا ہوں. جی جی علامہ صاحب. ان سے ملاقات کرنی چاہیے, اس لیے کہ حاکم ہے, حاکم کے پاس جو جائے اسے ملنا چاہیے, چاہے عام آدمی آئے یا کوئی ایسوسیشن آئے, ملنا چاہیے. لیکن حاکم کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, واہ واہ, مجرم کون ہے, اور جس کے ساتھ جرم کیا جا رہا ہے وہ کون ہے. تو اگر وہ ظالم سے مل رہا ہے, ملزم سے مل رہا ہے, مجرم سے مل رہا ہے, تو جو مظلوم ہے حاکم کو چاہیے کہ اس کے گھر پہ جائے, انتظامی حوالے سے اور حکومتی حوالے سے, دونوں حوالے سے جانا چاہیے, اور اس کے پاس جا کر کے اس کا غم گساری کرنی چاہیے, اور اس کو اپنی حمایت کا اعلان کرنا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو معاوضہ بھی دیں گے اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچائیں گے. یہ حاکم کی جانب سے جانا چاہیے. یعنی آپ کی بات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہوا. اس کے لیے جے او پی کے ذریعے میں گیا ہوں ڈیلیگیشن لے کر کے کراچی کے اعلیٰ انتظامی افسران کے پاس, نام لینا ضروری نہیں ہے, میں جا چکا ہوں, اور ان کی توجہ اس جانب کرائی. انہوں نے اپریشیٹ ضرور کیا کہ یہ بہت اچھا آپ کا مشورہ ہے, ہم اس پر عمل کریں گے, لیکن عمل ابھی تک نہیں ہوا. یہ قریباً کوئی آج 7 روز ہو چکے ہیں اس بات, ابھی تک کوئی نہیں. اور جبکہ ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو کوئی مسائل آ رہے ہیں, ظاہر ہے کہ انتظامی امور کے لوگ جائیں گے تو وہاں لوگ جذباتی بھی ہو سکتے ہیں. ہم اس کے لیے آپ کو اپنی ٹیم دیں گے, وہ پہلے سے جا کر کے وہاں معاملات سیدھے کریں گے, آپ آئیں گے, آپ کو ریسیو کریں گے, آپ کی ملاقات کرائیں گے. آپ علاقہ ایس ایچ او کو بھی ساتھ لے کے جائیں اور کہیں کہ اس کا مقدمہ درج کریں, کوئی پرابلمس آتی ہیں تو ایس ایچ او ساتھ میں کھڑا ہوا ہو اس کے. اور جیسے ابھی آپ نے کہا, میں آپ کو تعاون کا یقین دلاتا ہوں, اگر آپ کورٹ میں جا رہے ہیں تو وکیل, 1-2 وکیل میں بھی آپ کو دوں گا. کیا بات ہے علامہ صاحب, میں یہی میسیج یہ کام کر رہا ہوں. جی جی آلریڈی علامہ صاحب, کیونکہ فیضان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ بانی اور چیئرمین ہیں فیضان حسین, جو جن کی یہاں نمائندگی کر رہے تھے. یہ بات آپ فیضان بھائی سے بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن فیضان بھائی علامہ صاحب کی آپ نے بات سنی, علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے علی بھائی آواز کم آ رہی ہے, فلور کی آواز بڑھائیں. جی جی علامہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو اقدام کرنے جا رہے ہیں اس میں علامہ اطہر حسین مشہدی اور ان کی پوری قیادت آپ کے ساتھ ہے, کیا کہیں گے؟ سر بڑے شکریہ, بڑی مہربانی بھائی جان. نہیں عملی طور پر میں وکیل بھی دوں گا ان کو, وہ کیس لڑیں گے جا کر کے آپ ان کے وکلا کے ساتھ میں, اگر یہ چاہیں گے تو. جی فیضان بھائی. اچھا علی بھائی, ابھی میں تھوڑی سی آپ کی میڈیا ٹاک سن رہا تھا. میں اکثر سنتا ہوں آپ لوگ گورنر صاحب کو پوائنٹیشن کرتے ہیں. دیکھیں اس سندھ کو چلانے کے اندر صرف گورنر صاحب تو نہیں ہے نا, اور باقی وزراء بھی ہیں, سارے لوگ بھی ہیں. گورنر صاحب کے پاس آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اختیارات نہیں ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ اگر اختیار نہیں ہے تو پھر گورنر دیکھیں ایڈجسٹ تو کرا لیتے ہیں. دوسری بات یہ دیکھیں, ہم تو مرتضی وہاب صاحب میئر صاحب ہیں, ان کو بھی ایڈجسٹ کرواتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کے اندر منسٹری جو ہے, ٹرانسپورٹ منسٹر جو ہے, سب سے بڑا کام تو ان کا ہے. یہ جو ہم نے ابھی جیسے گلریز بھائی نے کہا کہ پریس کانفرنس کی گئی تھی, اس کے اندر ان کو بٹھا کے اعتماد میں لیا گیا تھا, ٹھیک ہے نا. رہی بات جہاں تک, دیکھیں اگر قانون, میں یہ کہتا ہوں کہ ایس او پیز فالو کروانی ہے نا, ساری ایس او پیز کو فالو کروائیں. ایسا نہیں ہوگا کہ صرف کالے شیشے اور نمبر پلیٹ کے اوپر جو ہے موبائل تعینات کر دی جائیں, بیریئرز لگا دیے جائیں. اگر اس کے اوپر ایس او پیز فالو کروائی جا رہی ہے تو آپ ان ہیوی ویکلز کے اوپر بھی کروائیں. شہر کے خارجی داخلی راستوں کے اوپر بیریئرز لگائے جائیں, موبائل کھڑی کی جائیں. میں دیکھتا ہوں کیسے نکل جائے گا بھائی, نہیں روک سکتے آپ. سندھ گورنمنٹ, سندھ حکومت کے اپنے ذاتی مفادات موجود ہیں اس کے اندر. دوسری بات یہ دیکھیں, یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے آپ ان مشکلات سے نکلیں. کبھی آپ کو یہ گیس میں پھنسائیں گے, کبھی بجلی میں, کبھی پانی میں, کبھی روڈ ٹوٹا ہوا. میں تو ابھی گلریز بھائی نے آپ کو کم بات بتائی, میں تو ابھی ایک نئے امپلیمنٹ لے کر آنا چاہتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ بچپن سے لے کے آج تک میں نے جن چیزوں کا ٹیکس دیا ہے, جو سروسز مجھے پرووائڈ نہیں کی گئی, وہ مجھے واپسی دی جائیں. میں نے ٹیکس دیا, سیکیورٹی نہیں ملی مجھے, میری سیکیورٹی کے پیسے واپسی دیے جائیں. مجھے اسکول نہیں ملا, میں پرائیویٹ اسکول میں پڑھا, مجھے سرکاری اسکول نہیں ملا, اس سرکاری اسکول کے مجھ سے پیسے کیوں لیے گئے؟ ہاسپٹل, ڈسپینسری, ایجوکیشن, کچھ بھی نہیں دیا مجھے, تو مجھ سے ٹیکس کیوں لیا آپ نے یار؟ اچھا وہ ٹیکس لیا تو گیا کہاں؟ اس لیے تھوڑی لیا گیا ہے, چاہے اس میں سندھ گورنمنٹ کا کوئی بھی پرسن ہو, موبائل 50-50 گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہو آپ اپنے پیچھے. یار ہمارا پیسہ, یار
ہمارے ٹیکس سے تم لوگ ہمیں کس چیز کے اندر سہولت مل رہی ہے یہ بتائیں. ارے پارکنگ فری کر دی, کتنا بڑا عمل کیا, پارکنگ فری کر کے کراچی کے نوجوانوں کو انہوں نے اتنا بڑا اقدام دے دیا. اچھا پارکنگ تو فری کر دی, جہاں پارکنگ پہ گاڑی کھڑی کی جاتی تھی وہاں پارکنگ فری کر دی, لیکن وہیں آ کے چند پولیس والے آتے ہیں اور بائک اٹھا کے لے جاتے ہیں. جو 10 روپے کی پارکنگ تھی اب وہ 200 روپے میں پڑ گئی. زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے, کتنا بھی سوشل میڈیا پہ کچھ بھی کر لے آپ بھائی جان, ان کا آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وجہ یہ ہے آرڈر پاس کرنے والے بھی یہی, ایف آئی آر کاٹنے والے بھی یہی, تفتیش کرنے والے بھی یہی, ساری چیزیں کرنے والے یہ. آپ کیسے کریں گے ان کے خلاف پروٹیسٹ؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں کچلنے سے مرنے سے بچایا جائے, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شو روم والے جو ہے وہ گاڑی نہیں باہر نکالیں, لائسنس پہ لگا دو, اس پہ لگا دو. آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ بات علی بھائی؟ یہ بات تو علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. علامہ یہ جو آپ نے بات کی کہ ٹائمنگز کی پاسداری کرائی جائے گی, یہ قانون آج کا نہیں ہے, ابتدا کا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ قانون اس وقت بنایا گیا تھا جب متبادل نہیں تھا. اب چونکہ نادراً کا متبادل موجود ہے تو یہ ٹائمنگز جو ہیں اس کے لیے ہونی چاہیے. جو شہر میں ضرورت ہے, جیسے بجری کی ضرورت ہے, ٹینکر کی ضرورت ہے, شہری لوگوں کو جو ہیوی ٹریفک کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ ٹائمنگ ہونی چاہیے. یہ جو پورٹ سے نکل رہی ہے اس کے لیے وہ ٹائمنگ نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے جو متبادل بنایا گیا ہے اس متبادل کو پابند کیا جائے. اچھا علی بھائی, میں بالکل علامہ صاحب کی بات کو ایگری کروں گا, لیکن ایک چھوٹی سی درخواست یہ کروں گا. ہم کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, متبادل راستہ بنا دیا, سب کچھ بنا دیا, میں اس بات کے اوپر بات ہی نہیں کرتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے محلے کا, میری گلی کا, میرے بیٹے کا, میرے بھائی کو یا میرے پڑوسی کو اگر لائسنس کے اوپر روکا جائے گا, چلان کیا جائے گا, تو ہیوی وہیکل کو بھی روکا جائے. ان کو روکو تو ان سے پوچھو, بولتے ہیں ڈاکومنٹ جو ہے ہمارے وہ ہمارے مالک کے پاس ہیں. تو روڈ پہ نکلا کیسے بھائی؟ پرمٹ تمہارے پاس نہیں ہے, رسیوں سے باندھا ہوا ہے, شو کو پورے ڈمپروں کو باندھا ہوا ہے, سب کو باندھا ہوا ہے, ان کو روڈوں پہ چلا رہے ہیں. کیسے اندھے ہیں؟ ہمارے لیے تو ہمارے بچوں کو تم لوگ جیلوں میں بند کر دو یار, ایک لائسنس ایک ہیلمٹ نہ ہو تو ان کو کون روکے گا؟ ان کے ساتھ کیا ذاتی مفادات ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ ٹائمنگ گئی بھاڑ میں, ڈاکومنٹیشن کروائیں, ڈاکومنٹیشن پوری کروائیں. 1 نمبر کے 4 گاڑیاں چلنی ہیں, ان کو روکے گا کون؟ میں روکوں گا؟ ہم تو ایڈجسٹ کروا رہے, منت کر رہے کہ بھائی ہمیں مرنے سے بچا لو. شہر میں ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی ہے علی بھائی. اب ٹارگٹ کلر یہ 20 ویلر, 10 ویلر, 22 ویلر اور 6 ویلر بنے ہوئے. ایسا ہی علامہ صاحب نے کہا نا کہ یہ, علامہ صاحب کیا کہا آپ نے, دوبارہ سے کہہ رہا ہوں. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, لیکن ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہیوی ٹریفک اپنے متبادل پہ جائے. شہر کی ضروریات کے لیے جو ہیوی ٹریفک ہے اس کی ٹائمنگ ہونی چاہیے, اور وہ عام وقت میں نہیں ہونا چاہیے. شوکت حسین سیالوی صاحب, علامہ صاحب فیضان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور علامہ اطہر مشہدی کا آپ نے موقف جانا کہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے جس سے نوجوانوں کو کچلا جا رہا ہے, بچوں کو کچلا جا رہا ہے. بھائی مجھے اگر کسی سے کنا ہے, بغض ہے, تو میں گاڑی لے کے آؤں گا ڈمپر کی صورت میں, اسے کچل دوں گا اور میرا بدلہ پورا. کیا یہی سازش ہو رہی ہے؟ اصل میں علی ابرار صاحب, بنیادی طور پر ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہر ایک کو, یہ ملک ہمارا ملک ہے, یہ شہر کراچی ہمارا شہر کراچی ہے, اور یہاں بسنے والے لوگ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہم نے مل جل کر اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے مال, جان, عزت, آبرو کا تحفظ کرنا ہے, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کا تحفظ کریں. ہم ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے. تو یہاں تو میرے بھائی ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو یہ ڈمپر والوں کو کون سمجھائے علامہ صاحب؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیں, یا تو وہی والی بات ہے کہ یہ باہر سے کوئی ایسی لابی لا کر کے ہم پر مسلط کرتی ہے جو کہ وہ یہاں کے لوگوں کے درد کو درد ہی نہیں سمجھتے. فیضان بھی ایسا ہے کچھ علامہ صاحب کی بات کی میں تھوڑی سی تو تائید کروں گا کہ باہر سے کوئی آ گیا غیر مقامی جو چاہتا ہے کہ کراچی کا نوجوان کامیاب نہیں ہو, کراچی کا نوجوان جیسے ہی نوجوان ہو وہ مر جائے, قتل ہو جائے, کیا کہیں گے؟ فیضان بھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے آواز, آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی صاحب بھائی آپ کی آواز, کیا کہیں گے علامہ صاحب کی؟ علی بھائی میں ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ یہ بتائیں مجھے, آپ ٹنٹے حکمرانوں سے حکومت کیسے, پاکستان کیسے چلوائیں گے یار؟ اگر شریعت کا شرعی قانون یہاں پہ نافذ کرا دے تو سارے تو ٹنٹے ہو جائیں گے یہاں پہ.
تو ٹنٹے لوگ کیسے ملک چلائیں گے یہ بتائیں آپ. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ لیکن بات تو صحیح ہے, اگر شرعی معاملات ہوں. سرمت آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں, کیا کہیں گے؟ کراچی کی بات ہے, کیونکہ آپ کے گھر سے جب ہم نکلتے ہیں, آپ بتا رہی تھی کہ جب میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی تب یہ روڈ بنا تھا. آج ان کی بیٹی ماشاءاللہ سے بھائی یونیورسٹی روڈ کی جو حالات ہے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی وہاں پر پھنس جائے تو وہ نکل نہیں سکتا. اور 2016 میں مجھے یاد ہے میری چھوٹی بیٹی کی شادی ہوئی تھی, اس وقت بھی یہ روڈ بن رہی تھی, اور ایک بس کے چلانے کے لیے وہ پوری روڈ کو 3 سال ہو گئے اس کو بنتے ہوئے, اور اگلے 3 سال تک کا اور پروگرام ہے. جی علی بھائی, پرانا بجٹ ختم ہوگا تو نیا لیا جائے گا نا, تاکہ پورے 5 سال پورے کرنا ہے, پورے 5 سال تک چلایا جائے گا آپ کو, پھر نیا بجٹ آئے گا وہ لگایا جائے گا. علی بھائی مجھے ایک بات بتائیں, آپ بھی گھر سے یہاں تک آ رہے ہیں, فیول دے رہے ہیں, سب کچھ دے رہے ہیں, ٹیکس آپ بھرپور دے رہے ہیں, آخر وہ چاہ کہاں رہا ہے یار, لگ کیوں نہیں رہا, کہاں ہے نظر نہیں آ رہا. اسکول کا فنڈ الگ کھائے جا رہے ہیں, کوئی آڈٹ ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, جیسے چل رہا ہے سب کو سسٹم ویسے چلایا جا رہا ہے. ہم جو اترے ہیں نا علی بھائی, ہم جو اترے ہیں نا, ہم بڑے تکلیف میں اترے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو دیکھ کے اترے ہیں بھائی. یہاں پر اللہ معاف کرے اتنا برا حال ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے. یہ بول رہے ہیں کہ 2200 روپے کا آپ لائسنس بنوائے تو اس کے بعد انڈر ٹیبل پیسے بھی دیں. بھائی آپ معاف کر دو نا, آپ اگر اس ملک کی بہتری چاہتے ہو, آپ چاہتے ہو بھائی لوگ مرنے سے بچے ہیں, ان کو ہیلمٹ گفٹ دے دو. فنڈ تو ہے نا, یا نہیں ہے؟ فیضان بھائی آپ سے ایک سوال کراچی کے حوالے سے, ماشاءاللہ آپ نوجوان تحریک کو آپ لے کے چلے. میں اسلم بھائی بات کر رہا ہوں. جی اسلم بھائی, میں عرض یہ کر رہا ہوں, ماشاءاللہ آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں, نوجوان تحریک کو لے کے چل رہے ہیں, تو اس وقت کراچی میں ماہ رمضان گزر رہا ہے, چل رہا ہے ماشاءاللہ, اللہ کی رحمتوں سے برکتی مہینہ ہے. لیکن اس وقت جو اس شہر کراچی کو جو شام کے وقت, میں نوجوان تحریک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, شام کے وقت جو پریشانی ہوتی ہے ٹریفک کی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو روزگار جو دفتروں سے, آفسوں سے, کارخانوں سے, فیکٹریوں سے جو نکلتا ہے, اس کے لیے نوجوان تحریک نے کیا سوچا اس کے بارے میں, یا حکومت سے کیا رابطہ کیا, یا کیا بات کی انتظامیہ سے مقامی, کہ ہمارے کراچی کے مقامی شہریوں کو پریشانی نہ ہو؟ اب وقت جو ہے, سنیے گا میری بات ختم ہو جائے فیضان, پھر بات کیجیے گا, کہ پورے وہ آسانی کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچ جائیں اور بر وقت پہنچ جائیں, کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی حادثہ نہ ہو. تو آپ نے کوئی ایسی کوئی گفتگو کی اس انتظامیہ سے؟ اس کا جواب اسلم بھائی نے فیضان میں نے دیا, کیونکہ اسلم بھائی کا کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی کراچی نوجوان تحریک جو ہے وہ روڈوں پہ آگے ساجد بن کے کھڑی ہو جائے. میں بتاتا ہوں, ہماری بالا افسران سے ملاقات ہوئی ٹریفک کے حوالے سے, جیسے آپ نے کہا بتایا بالکل. جب ہم نے ان سے بات کی, ہم نے ان کو ایک روٹ میپ دیا, اور اس کے اندر ہم نے یہ بھی کہا کہ 4 کے چورنگی سے پہلے اسی طریقے سے ناظم آباد کا کچھ ایریا, لیاقت آباد کا کچھ ایریا جہاں پہ ٹریفک فلو زیادہ ہے, وہاں پہ روڈ ہی ٹوٹا ہوا ہے سارا. تو جب ون وے روڈ چلے گا تو لوگ کیسے پہنچیں گے؟ تو اس کا متبادل راستہ بتائیں کیسے کریں گے. فیضان بھی کل کی ٹرانزیشن میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے فلور پہ آئیے, کیونکہ گفتگو بہت ہے, کیونکہ موضوع چینج ہو جائے گا, کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا وقت کم ہے, لیکن کراچی کے مسائل بہت زیادہ ہیں. میں چاہوں گا کل ہمارے فلور پہ آئیے, اور ناظرین کرام ہم چاہیں گے کل گورنر صاحب کو بھی ہم کال پہ لیں اور بات کریں گے کہ کراچی میں ہو کیا رہا ہے. بہت شکریہ فیضان بھائی, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. ناظرین کرام, کراچی کے جو اس وقت حالات ہیں نا, ہمارا یہ موضوع نہیں ہے کہ کراچی کو ہم نے کیسے اچھا کرنا ہے, کراچی میں ہو کیا رہا ہے, لیکن آج جو کہ بات ہو رہی ہے اس شہزادی کی کہ جن کا نام بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے, جو ام المومنین ہیں. ہم نے اس لیے یہ ٹاپک کو چھیڑا کہ جب ان کی رسول خدا سے جب وہ عقد میں آئی نا, تو کس طرح سے انہوں نے اپنے خزانے کھول دیے کہ یا رسول اللہ آپ کہتے جائیے خدیجہ حاضر ہے. تو بھائی ایسی سوچ ہمارے اگر حکمران رکھ لیں تو علامہ صاحب میرے خیال سے یہ کرپشن اور یہ جو روڈوں کا حال, اچھا پہلے کیا ہوتا تھا, روڈ کا جو ٹینڈر دیا جاتا تھا وہ دیکھ کے دیا جاتا تھا کہ سر آپ اس میں کون سا ڈامر استعمال کریں گے, کون سی بجری استعمال کریں گے. اب کیا ہوتا ہے, آج روڈ بنتا ہے, 3 دن کے بعد وہ روڈ وہاں تک ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے. کرپشن وہی آپ کی والی بات کہ اسلام نافذ کر دیا جائے. جب اسلام نافذ کر جائے گا تو بے پردگی جو آج کل ہمیں نظر آ رہی ہے وہ تو پھر ختم, پھر تو ساری عورتیں مرد آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, مولویوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. بھائی یہ کون سی نئی دین کی باتیں لے کے آ گئے, ہمارا فیشن ختم کر رہے ہیں. دیکھیں ہمیں پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہے. جی دیکھیے, آپ نے کہا یہ جو سوال ہے, چونکہ کل پہ آپ نے مؤخر کیا ہے, کل آ جائیں گے انشاءاللہ چیئرمین صاحب بھی, تو اس پر گفتگو کل ہوگی. جی میں چاہتا ہوں کہ بی بی خدیجہ کے حوالے سے بات ہو جائے.
जनाब खतीजातुल कुबरा उम्मुल मुमिनीन उम्मुल मासूमीन, आप पहली खातून हैं कि जिसने रसूल अकरम रसूल मुअज़्ज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही को ऐनी शाहिद बनी और आपने गोया इस्लाम की इब्तिदा से आबियारी शुरू की। ये पहली खातून है। आपके पास दौलत का अगर आप अंदाज़ा एक देखना चाहें तो इस बात से देखा जा सकता है कि तवारीख़ गवाह है मोतबर तरीन कि आपका मकान इस कदर वसी था कि पूरा शहर मक्का एक ही वक्त में उनके सहन में आके खाना खा सकता था और खाता रहा है। ये तो सहन की कैफियत थी। फिर 400 कनीज़ें और 400 ग़ुलाम उसी घर में रहते थे, उसी घर में रहते थे। यानी अब आप सोचिए कि घर कितना बड़ा होगा जहाँ 400 कनीज़ों के रहने की जगह, 400 ग़ुलामों के रहने की जगह, फिर सहन इतना बड़ा कि पूरा मक्का वहाँ आता है और खाना खा के जाता है। ठीक है, ये तो उनके घर की कैफियत है। फिर आपके पास कोई सुर्ख ऊँट जो है, अगर आप 100 ऊँट दें आम, तब एक सुर्ख ऊँट आता है। ऐसे एक ऊँट नहीं था उनके पास, 100 नहीं थे, 80,000 सुर्ख ऊँट थे। 80,000 सुर्ख ऊँट की मालिका थी। क्या बात है, क्या बात। इतने ऊँट को रखने की जगह भी होनी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। उसकी देखभाल करने के लिए अफराद होने चाहिए, यानी 80,000 तो कम से कम उसके होंगे निगहबान। तो आप उनकी दौलत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर मक्के से लेके और पूरे यूरोप तक उनकी तिजारत थी। आप तिजारत को देखते जाइए, कितना बड़ी ताजिरा थी। आपने अपनी सारी दौलत को एक लुक़मा बना करके इस्लाम के दहन में रख के ये बता दिया कि कायनात की हर शय कुर्बान की जा सकती है, नहीं किया जा सकता तो इस्लाम किसी पे कुर्बान नहीं किया जा सकता। क्या ये है उनकी सबसे अलावा बड़ी साहब, मैं बात। चाहूँगा कि यहीं से हम वक्फे पे जाते हैं। जब वक्फे से वापस आएंगे तो उलमा इकराम की कसीर तादाद हमारे दरमियान मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आशिर नासिरी के कलाम से ही हम लोग वक्फे पे जाएं। जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो नौजवान तहरीक के शहजादे हमारे दरमियान मौजूद हैं और जॉब्स को लिए बैठे हैं हमारे नौजवान यहाँ। आप लाइव कॉल कर सकते हैं, हम हाजिर खिदमत हैं। बिस्मिल्लाह। मुझ खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझे खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे, याद आती है मुझे मदीना की वो बात
याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे। कर लो रब को राजी आया है रमजान। जी नाज़रीन किराम, मक़फ़िस वापस आ चुके हैं। अल्लामा अतहर मशहदी बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे बीबी खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के हवाले से। अल्लामा शौकत हुसैन सियाली साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लामा साहब, जैसे कि अभी किबला ने बताया कि घर में देखिए हम अपने दो पड़ोसियों को बर्दाश्त नहीं करते। क्या शान है मेरी बीवी की कि कई हज़ार बल्कि लाखों लोग आते और दस्तरखान खदीजा पे खाना खाते। क्या कहें? जी अली अबरार साहब, जनाब सैयदा तैयबा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो इस्लाम की खातून अव्वल हैं। यकीनन पूरी कायनात की मस्तूरात के लिए आप यकीनी तौर पर रोल मॉडल हैं। और आज अगर हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पाक का मुताला करें तो इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को बहुत ही हसीन और ख़ूबसूरत बनाया जा सकता है। जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पाक के जिस पहलू पर भी नज़र डाली जाए, आपकी सीरत का हर पहलू बेमिसलो बेमिसाल है। क्या बात, क्या बात। और आप बहुत बड़ी मलकाए अरब भी थी, मलकाए फ़हम व फ़रासत भी थी, और आपके इतने अलकाबात हैं, आपकी इतनी बड़ी शान है, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा है कि अल्लाह करीम ने बहुत बुलंदी के मरातब पर आपको फैज़ किया। सुभान अल्लाह। और फिर जब आप हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आती हैं, आपने कभी नहीं सोचा कि ये माल, ये दौलत मैंने बड़ी मेहनत के साथ जमा किया है। जैसे ही हुजूर के निकाह में आती हैं तो अली अबरार साहब, आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं, हमारे हाजरीन व नाजरीन भी, कि आज की औरत अगरचे अपने मेके से कुछ माल लेकर के आती है या वालिदैन की विरासत से कुछ माल लेकर आती है, तो आज की औरत ये कहती है कि ये मेरा है। जहेज़ के सामान के हवाले से भी कहती है ये मेरा है, और शोहर की जो भी प्रॉपर्टी होती है या माल होती है तो उसके मुतल्लिक़ कहती है ये हमारा है, ये मेरा है और ये हमारा है, और मेरा हक है। जी, हक भी कहती है, मेरा हक मेरा है जी। और कुर्बान जाएं उस सैयदा की शान पर कि आपका वो माल, आपकी वो दौलत जब आप ले करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर तशरीफ़ लाई तो आप फरमाती हैं कि मेरे माल के एक एक तिनके के मालिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों पे ला करके ज़िंदगी का सारा माल, सारी दौलत आपने कुर्बान कर दी। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जैसा कि रिवायात के अंदर है कि 3 दिन के अंदर वो सारे का सारा माल, वो दौलत गरीबों के अंदर, मिस्कीनों के अंदर, यतीमों के अंदर, और जहाँ जहाँ इस्लाम की तरवीज व इशाअत, इस्लाम की तक़वियत, इस्लाम की सरबलंदी के हवाले से उस माल को खर्च करने की ज़रूरत थी, अल्लाह के प्यारे नबी ने वहीं वो माल खर्च कर दिया। क्या तो इससे जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा बड़ी खुश हुई
کہ میرا مال اسلام کی تقویت پر لگا, واہ, اسلام کی ترویج و اشاعت پر لگا, میرا مال اسلام کی سربلندی پر لگا, اور میرا مال مسکین, یتیموں اور دکھی انسان کے دکھوں کے مداوع کرنے میں لگا, تو یقیناً وہ سید زادی وہ عظیم خاتون تھی جو کہ اللہ کے راستے میں دے کر کے خوش ہوا کرتی تھی. اور سرکار کی جو آپ نے خدمت کی ہے علی ابرار صاحب, یقیناً اس کی بھی کوئی مثال بے نہیں شک, بے شک, کہ سرکار گھر میں ہے تو بے مثل و بے مثال خدمت ہے, اور حضور غار حرا کے اندر ہیں تو وہاں بے مثل و بے مثال خدمت ہے. صحیح حدیث پاک میں ہے کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کھانا بنا کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے لے جا رہی ہیں, تو جبریل امین نے دیکھا, حضور کی بارگاہ میں عرض کی یہ کون آ رہا ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ آ رہی ہے. تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھیجتا ہے, اور جبریل بھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو سلام بھیجتے ہیں. تو جناب خدیجۃ الکبریٰ آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو اتنا عظیم بنایا تھا کہ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین و کفار جب میرے درمیان رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے تو ان کے سامنے میرے چچا حضرت ابو طالب دیوار بن کر کے کھڑے کیا کہنے, کیا بات ہے, اس کے بعد میں ان تمام پریشانیوں کو لے کر جب اپنے گھر کے احاطے کے اندر داخل ہوتا تو میری زوجہ جناب خدیجۃ الکبریٰ مجھے ایسا خوبصورت ماحول مہیا کرتی تھی کہ میں باہر کی ساری تھکاوٹ اور پریشانی کو بھول جایا کرتا تھا. تو یہ انداز تھا جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. علامہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی جی دیکھیے, آپ گفتگو پھر وہیں سے چھوڑتا ہوں کہ آپ نے مال کو اسلام کے لیے دیا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں, چونکہ وقت نہیں ہے میں تفصیل میں جاؤں, ارشاد فرمایا کہ اے رسول جب آپ نادار تھے تو ہم نے آپ کو غنی کیا. واہ 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 واہ, گویا اللہ کہہ رہے کہ ہم نے غنی کیا, اور تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب خدیجہ کی دولت نے غنی کیا. گویا اللہ نے جو بات کہی اس کی مصداق ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ. اور اس قدر مال و دولت ہونے کے باوجود آج چونکہ ان کا وصال ہے, شہادت ہے ان کی, تو جس وقت آخر ہوا تو کیفیت یہ تھی کہ آپ نے وصیتیں کرنے کی بات کی اور بلایا اپنی دختر کو جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو, شرما صاحب, اور کہا کہ بیٹی مجھے حیا آتی ہے کہ میں کائنات کے سردار سے یہ بات کہوں کہ اب وقت آخر ہے اور خدیجہ کے پاس ایک دھیلا بھی نہیں کہ وہ اپنے کفن کا اہتمام کر سکے. تو آپ یہ بات پہنچا دیجئے کہ آپ کے دوش مبارک پہ جو ابا ہے اس ابا کو میرا کفن بنا دیں. بہت سی وصیتیں ہیں, اس میں سے یہ وصیت بہت اہم تھی. اب دختر نیک اختر پہنچی بابا کے پاس, کہا بابا جان, اماں جان نے یہ پیغام دیا ہے. تو رسول اکرم کے آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے اور جناب سیدہ عالم کے آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے. آپ دونوں روتے ہوئے ٹپٹپاتے ہوئے پہنچے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس. ایسے میں جبرائیل امی آئے, جیسے ابھی قبلہ نے عرض کیا کہ سلام بھیجا, یعنی اللہ نے سلامتی بھیج کے بتا دیا کہ یہ علیہ السلام ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ کہا کہ جنت کا کفن آ رہا ہے. اب اللہ جس کو سلام بھیجے اور جنت کا کفن آ جائے اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. یہ ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین ام المعصومین علیہ. واہ واہ واہ. میں چاہوں گا علامہ صاحب کہ آپ کے اس تسلسل کو, گفتگو کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں. شوکت اویسی ہمارے درمیان موجود ہیں, آپ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے کلام پیش کیجئے اور آپ کے کلام سے ہی ہم لوگ وقفے پہ جائیں گے. بسم اللہ.
و وفا سیدہ خدیجہ ہے نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہے نصاب عشق و وفا سیدہ خدیجہ ہے قرار شاہدنا سیدہ خدیجہ ہے قرار شاہدنا اور لٹا دی دولتیں اسلام کی بقا کے لیے لٹا دی دولتیں اسلام کی بقا کے لیے معین دین خدا سیدہ خدیجہ ہے. ایک شعر شہزادی کونین کی نظر. سیاہی سنگ اسود کی بنا کر آب کوثر سے، سیاہی سنگ اسود کی بنا کر آب کوثر سے، ثنائے سیدہ لکھتا ہوں میں جبریل کے پر سے. سیاہی سنگ اسود کی بنا کر آب کوثر سے، ثنائے سیدہ لکھتا ہوں میں جبریل کے پر سے. اور جناب سیدہ نے یوں ہی تو نہیں چکیاں پیسی، ہزاروں 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 قسمتیں پلٹی ہیں اس چکی کے چکر سے. لٹا دی دولتیں اسلام کی بقا کے لیے، معین دین خدا سیدہ خدیجہ ہے. درے کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی، درے کرم سے کوئی بھی نہیں گیا خالی. کمال جود و سخا سیدہ خدیجہ. کر لو رب کو راضی آیا ہے رمضان، جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں. ہمیشہ کی طرح دسترخوان سج چکا ہے، اور آج کا جو اتنا خوبصورت دسترخوان سجا ہے، اس کو سجانے میں ہمارے ساتھ بہت شخصیات جڑی ہوئی ہیں. اگر میں نام لینے پہ آؤں تو یقین کیجیے کہ سحری کا وقت آ جائے گا، لیکن اتنی لمبی چوڑی سحری نہیں ہے کسی کی. بھائی میں یہ بتا دوں، لوگوں کو لگے پتہ نہیں کتنی مہنگی سحری ہو گئی ہے ہماری. تو سب سے پہلے یہ جو خوبصورت دسترخوان آپا سے میں نے بالخصوص کہا تھا کہ آپا یہ دسترخوان آپ نے لانا ہے گرین والا، اور آپا اتنے خوبصورت گفٹ. آپا یہ کیا ہے؟ یہ مجھے بتائیے گا یہ کیا ہے. اچھا، تو اس سے دسترخوان کی رونق دوبالا ہو گئی ہے. کیا کہیں گے کنزا؟ بہت خوبصورت لگ رہا ہے. میں نے آپا کو کہا اسے سینٹر میں لگائیں تاکہ دسترخوان جو ہے نا ہمارا سجا ہوا لگے. اور جو گفٹ ہیمپرز آئے ہیں، گفٹ ہیمپرز آئے ہیں، یہ علامہ صاحب کی بڑی
ان کی بدولت ہمارے پاس دیکھیں یہ گفٹ ہیمپرز آ جائیں اور سب ماشاءاللہ خوش بھی لگ رہے ہیں گفٹ ہیمپرز کے ساتھ. کریف مارٹ والوں کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اس سحری میں, تو بہت شکریہ ان کا. بالکل ایسے ہی. اور ثروت آپا کا دسترخوان ہے, اور یہ واپس لے جائیں گے آپا یا ہمارا ہو گیا یہ مجھے بتا دیں. بالکل یہ ساتھ لے کے جاؤں گی. آپا نے رکھا ہوا ہے کیونکہ اتنا خوبصورت ہے کہ اسلام بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کو اوپر کر دو, تو بدر بھی کہہ رہے کہ اس کو اوپر کر کے ہاتھ اٹھا لو, اس کو ہاتھ میں پکڑ لو. ادھر اٹھا رہے تھے, کیا بات ہے, کتنا خوبصورت ہے یہ. اللہ پاک تمام ہی دسترخوان پہ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں ان کے رزق میں اضافہ کرے. علماء اکرام کا گلدستہ ہمارے درمیان موجود ہے. جب تک ہم لوگ سحری تناول کرتے ہیں, علامہ عمر عباسی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. علامہ صاحب کیسے مزاج ہے آپ کے؟ بسم اللہ, آپ سحری تناول کر سکتے ہیں. علامہ صاحب ابھی جیسے آپ نے سنا کہ جناب ختیجہ کی بات ہو رہی ہے, یہ وہ شہزادی ہیں جو جن کی جتنی تعریف کی جائے, جن کا ذکر کرنا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ دونوں شخصیات دسترخوان کے حوالے سے بتائیں جو جناب ختیجہ کا دسترخوان ہوا کرتا تھا, یا جو بھی آپ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابرار بھائی بہت شکریہ. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سیرت اور صورت کے اعتبار سے ان کو طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے, اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت, دیانت کو دیکھ کر حضرت ختیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. جب آپ نے حضور پاک علیہ السلام کا نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ختیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. اچھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی, اور یہ آپ کے ہر کام میں معین و مددگار تھیں. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے, سب سے آخری زوجہ ہے, ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے بارہا ایک دن میں کئی دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے لیے دعائیں کرتے دیکھا ہے. آپ علیہ السلام حضرت ختیجہ کے لیے دعائیں کرتے تھے اور ان سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. اور آپ کی جتنی بھی اولاد ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت رقیہ, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن, یہ سب حضرت ختیجہ سے پیدا ہے. اور آپ علیہ السلام جو ہے حضرت ختیجہ کے مال کو لے کر دوسرے ممالک میں جا کر تجارت کیا کرتے تھے. اصل میں حضرت ختیجہ کی زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے, بالخصوص ہماری خواتین کے لیے, ہماری بہنوں کے لیے, ہماری بچیوں کے لیے حضرت ختیجہ کی زندگی ایک رول ماڈل کی زندگی ہے. اگر ہمارے گھروں کے اندر ازواج مطہرات کی زندگیوں کو اور سیرتوں کو پڑھا جائے گا تو ہماری بچیاں دوسرے گھروں میں جا کر ان کی سیرت پر اگر عمل کرنے والی ہوں گی تو وہ گھر ان کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بنے گا. آج کل جو پریشانیاں گھروں کے اندر آتی ہے وہ صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ آج ہم نے حضور پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی زندگیاں نہیں پڑھی, حضور پاک علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں ان کی زندگی نہیں پڑھی, اور تو پھر اپنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوتے ہیں, اور پھر گھروں کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہے. اب گھروں سے پریشانیاں دور کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ کیا, قرآن کریم نے جیسے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی سنتیں ہیں, حضور پاک علیہ السلام کے فرامین ہیں. آپ کی ازواج, آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی ازواج سے جو علم امت تک پہنچا ہے وہ آپ کی یعنی وہ فرامین ہیں جس پر چل کر ہم اپنی دنیا کو بھی کامیاب کر سکتے ہیں, اور اپنی مرنے کے بعد والی زندگی تو پھر ہوگی کامیاب, جو دنیا کی زندگی کامیاب ہوگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ختیجہ کی سیرت کو اپنے گھروں کے اندر اپنی اولادوں کے سامنے پڑھیں. آج کا صرف یہ ایک دن نہیں ہے حضرت ختیجہ کا کہ 10 رمضان آئے ہم ان کے یوم وصال پر چند باتیں کر کے چلے جائیں, نہیں, ہم ساری زندگی سارا سال حضرت ختیجہ کی زندگی کو اپنے لیے رول ماڈل بنائے جس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب, جی, جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ بی بی حضرت عائشہ کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی, کیوں, جی, وجہ کیا تھی دعائیں کرنے کی؟ دیکھیں یہ وہی والی بات ہے کہ ان کی آپس میں محبت اور جو ایک باہمی ربط تھا اور ایک دوسرے کی خیر خواہی تھی, کیونکہ یہ وہ عظیم الشان گھرانہ ہے کہ یہاں ہر ایک کے لیے خیر کا ہی پیغام ہوتا ہے.
اور ہر ایک کے لیے جو ہے وہ بہتری اور کامیابی کا ہی پیغام ہوتا ہے. آپ اس گھرانے کی سیرت کا مطالعہ کریں, بالخصوص اگر ہم جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ امہات المومنین کی ہی سیرت پاک کو آپ لے لیں, اور پھر بالخصوص جو کہ آج 10 رمضان المبارک کی سحری ہے, اور 10 رمضان المبارک جناب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے, تو ہم جناب سیدہ پہ ہی اگر بات کرتے ہیں تو ہماری مستورات کے لیے لازم ہے, ضروری ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھیں. دیکھیں آج جو ہمارے معاشرے کے اندر مختلف نوعیت کے جھگڑے فساد اور مختلف نوعیت کی جو نفرتیں ہیں محترم حضرات, اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام نفرتوں کو ختم کیا جا سکے, تو میرے حاضرین و ناظرین اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کر لیں کہ ہمیں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا. یہاں میں اپنے حاضرین و ناظرین کی سماعت کی نظر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا علی ابرار صاحب, کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضعی ماں جناب حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی ہیں, تو اس وقت جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ خوشی سے پھولے نہیں سماتی, اور اس کے بعد آپ نے جناب حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ آپ جتنا دیر چاہیں یہاں رکیں, آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آپ کی خدمت میں خدیجۃ الکبریٰ پیش کرے گی. اب دیکھیں کتنی محبت تھی. اب وہ جناب حلیمہ سعدیہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضعی ماں ہے, دودھ پلانے والی ماں ہے, ان کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے, اتنی رسپیکٹ ان کو دی جا رہی ہے. اب یہاں روایات کے اندر ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ 1 مہینہ ٹھہری یا 1.25 مہینہ ٹھہری یا 3 دن ٹھہری, جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بے مثل و بے مثال محبت دی اور بے مثل و بے مثال ان کی خدمت کی. اور جب وہ جانے لگی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے بڑے حسین انداز میں جناب حلیمہ سعدیہ کو رخصت کیا. آپ نے 5 اونٹ بطور تحفہ دیے, 40 بکریاں دی, اور بہت سارے دینار اور درہم دیے. اس کے علاوہ نہ جانے اور کتنے تحفے تحائف جو ہے جناب حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں آپ نے پیش کیے, اور بڑی عزت اور بڑی محبت کے ساتھ آپ نے جو ہے انہیں رخصت کیا. تو یقینی طور پر اگرچہ آج کی ماں, آج کی بہن, آج کی بیٹی جناب سیدہ کی سیرت کا مطالعہ کر لے, تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ساس اور بہو کے جھگڑے ہیں, اور ماں اور بیٹی کے جھگڑے ہیں, یا مختلف نوعیت کے کچھ اور جھگڑے ہیں, تو انشاءاللہ جناب سیدہ کی سیرت کی برکت سے وہ تمام جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ایسا ہی ہے. اچھا ایک میسیج بھی ہے, جیسے کہ ابھی علامہ عمر صاحب نے کہا کہ جناب خدیجہ حضرت عائشہ کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی, یہ ایک میسیج بھی ہے. آج کل دوسری شادی جناب خدیجہ نہیں, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک دن میں کئی مرتبہ میرے سامنے خدیجہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے, ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کے آگے حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن میں کئی مرتبہ حضرت خدیجہ کے لیے دعائیں کرتے, ان کے لیے اچھے القابات, اچھے الفاظ یعنی اپنی زبان مبارک سے نکلتے دیکھا ان کے یعنی جانے کے بعد بھی حضور بھولے نہیں ہیں. یعنی حضرت عائشہ سب سے آخری بیوی ہے. میں حضرت عائشہ سب سے آخری لے کے آ رہا تھا کہ آج کل بیوی جو ہوتی ہے اگر اس کے سامنے شوہر کسی اور عورت کی تعریف کرتا ہے تو جھگڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیسے, لیکن شان قربان جائیں ہم اپنے آقا زادی جناب بی بی ام المؤمنین کے جو غازی عباس کی والدہ ہیں کہ جناب سیدہ نے دعا کی کہ علی میرے بعد آپ نے شادی کرنی ہے جناب ام المؤمنین سے, جن سے غازی عباس ملیں گے. سروت اپا کیا کہیں گے؟ حضرت خدیجہ کی شان بیان کرتے ہوئے صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل حضرت خدیجہ کی دوستوں کے یہاں, سہیلیوں کے یہاں قربانی کا گوشت بھجواتے تھے اور ان کے لیے دعائیں خیر کیا کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کب تک آپ یاد کرتے رہیں گے حضرت خدیجہ کو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کہا کہ خدیجہ نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جبکہ سب میری تکذیب کر رہے تھے, اور خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جبکہ سب میری تکذیب کر
کر رہے تھے خدیجہ نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جس وقت کہ میرا کوئی ناصر و مددگار نہیں تھا. خدیجہ کے ذریعے اللہ نے مجھے اس وقت صاحب اولاد کیا جس وقت کہ لوگ مجھے ابتر کے تانے دے رہے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو تا عمر یاد رکھا اور کیونکہ دسترخوان حضرت خدیجہ کا اہتمام ہے لہٰذا میں یہ ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ 10 رمضان کو حضرت خدیجہ کی یاد میں ایک دسترخوان منعقد کیا جاتا ہے کہ جس میں حضرت خدیجہ کیونکہ ان کے مال پر اسلام پلا ہے لہٰذا رزق کے لیے اگر کوئی دعا مانگے حضرت خدیجہ کا واسطہ دے کر تو پروردگار عالم اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. اور شعب ابو طالب میں حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب سب کو معلوم ہے کہ یہ 2.5-3 برس کا عرصہ تھا کہ جس میں مقید رہے اور حضرت خدیجہ کا آخری وقت آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دھیان دیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کی عورتیں میری فاطمہ کو گھڑکنے لگے. اور جناب خدیجہ کی انہیں ایک وصیت اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ زہرا کو فرمائی. کہا کہ اتنی غربت اور اسرت کے حالات تھے کہ خدیجہ نے فرمایا کہ میرے پاس صرف ایک چادر ہے اور اس چادر کو اگر میں اپنے سر کو چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر کو چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے. آپ اپنے بابا جان سے کہیے گا کہ اپنی چادر کو میرے کفن کے طور پر دے دیجئے اور اس چادر کو معمولی نہ جانیے گا اس لیے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یا ایھا المزمل کہہ کر اس چادر کی قسم کھائی ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکے میں اعلان رسالت فرمایا کرتے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر وہ چادر پڑی رہا کرتی تھی. تو وہ چادر جناب خدیجہ کا کفن قرار پائی. مگر اس سے پہلے کہ خدیجہ کا جنازہ اٹھتا ایک مرتبہ آسمان سے جبرائیل امین نازل ہوئے. کہا کہ خدیجہ کی محنتوں کا صلہ یہ ہے خدیجہ کی وفاداری کا صلہ یہ ہے کہ پروردگار عالم جنت سے ان کو کفن بھجوائے گا. لہٰذا خدیجہ 2 کفن لے کر ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر جو کہ کفن کے طور پر دی گئی تھی دوسرے بہشتی کفن لے کر جنت المعلی نامی قبرستان میں پیوند زمین ہو گئی. اب الفاظ یہ میرے پاس آپ نے کیا خوبصورت گفتگو کی ہے کہ جو دنیا کے رہنے والے لوگوں کو قرضہ دیا کرتی تھی جناب خدیجہ مال و دولت کی ملکہ اور جب رحلت کا وقت قریب آیا تو کفن تک تو وہ کتنی مصیبتوں میں ہوں گی. وہ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے پاس یہ دولت کہاں سے آئی. حضرت خبیلت کے کئی کزنز ایسے تھے جو کہ تصوف کی جانب رہبانیت کی جانب متوجہ ہو گئے تھے. لہٰذا انہوں نے اپنی تمام دولت خبیلت کو دے کر اور وہ شام کی طرف نکل گئے اور انہوں نے تصوف اور زہد کو اختیار کر لیا اور وہ خبیلت سے تمام دولت جناب خدیجہ کے پاس آ گئی اور خدیجہ نے اس دولت کو ملٹیپلائی کیا. وہ ملکۃ العرب تھیں. عرب کے اس معاشرے میں کہ جہاں پر حلال کا نام لینا حرام تھا وہاں پر خدیجہ کی تجارت اتنی پاک و پاکیزہ تھی کہ خدیجہ کا لقب طاہرہ تھا. اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے بس میں اور کیا عرض کروں اس لیے کہ خدیجہ پوری معرفت کے ساتھ اسلام کی جو پہلی ٹرائنگل عبادت کی ہمیں نظر آتی ہے. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب دیکھا کہ 3 افراد عبادت کر رہے کچھ الگ طریقے سے عبادت کر رہے. اہل قریش نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں اور کیا عبادت کر رہے ہیں. تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے جس نے دعوی نبوت کیا ہے. یہ اپنے طریقے سے نماز کو ادا کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو سیاہ چادر میں ملبوس ہے وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ ہے جو کہ اس کی زوجہ ہے اور میرے دوسرے بھائی ابو طالب کا بیٹا علی اس کے ساتھ ہے اور یہ اپنے طریقے سے نماز کو ادا کر رہا ہے. یعنی اسلام کی جو پہلی ٹرائنگل عبادت کی نظر آتی ہے وہ ہمیں 3 شخصیات نظر آتی ہیں. ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دوسرے حضرت خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب اور تیسرے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب. کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں گلزار بھائی کی جانب جاؤں گا. گلزار بھائی جیسے کہ ابھی آپا نے کہا کہ دسترخوان بڑا وسیع ہوتا ہے اور آج کا جو دسترخوان ہے میں آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے پروردگار عالم. آپ نے اتنی خوبصورت ہمیں نشاندہی کروائی کہ دسترخوان پہ اور پروردگار فیضان بھائی کی جو کاوش ہے نوجوانوں کے لیے اس کو پائے تکمیل تک لے کے جائے. اور جو علامہ شارق آپ کی جو ٹیم ہے جنہوں نے ہمیں اتنے اچھے تحفے دیے
اور جو وہ نوجوانوں کی جابس کے لیے جو آگے ابھی آپ سے بات کروں گا میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کتنی خدمت کر لیں دین کی؟ کیا ہم ان شخصیات کی قربانیاں فراموش کر سکتے ہیں کہ جن کا ہم پر احسان ہے؟ یہ میں تمام چیزوں سے مبرہ ہو کے آپ سے بات کرتا ہوں. ایک سوچ بھی تو ہے نا, مسلمان بھی تو ہے نا ہم لوگ. بالکل علی بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل یہ ہے, ہم تو بالکل ان کے پیر کی جوتی کے برابر نہیں ہیں. جو اسلام کی عبادات انہوں نے کی ہیں وہ تو واقعی خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ رول ماڈل ہیں. میں تو یہاں پہ یہی پیغام دینا چاہوں گا, جو میری بہنیں, باجیاں, ماں, بیٹیاں جو دیکھ رہی ہیں, وہ آج اس پروگرام کے ذریعے خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں جو بتایا گیا ہے اس کے بارے میں اور تحقیق کریں. اور ایک یہ بھی ہمارا کانسیپٹ ہونا چاہیے کہ ہماری جو اسلام جو دینی تعلیم ہے وہ اسکول کے اندر بھی نافذ ہو, اور ان کو باقاعدہ رول ماڈل کے طور پہ ان کو جو ہے سبجیکٹ میں ہمارے جو ہے شائع کی جائے, پڑھایا جائے, بتایا جائے. کیونکہ بہت ساری ایسی بھی باتیں, ہماری بھی زندگی گزر گئی, دین کے قریب ہم نہیں ہیں, اعوذ باللہ دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. بہت ساری یہاں پہ باتیں آج بیٹھ کے پتہ چلی ہیں. میں یہی چاہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہمارے رول ماڈلز ہے گزریں, اور اس کے اوپر دین کے اوپر وہ ساری چیزیں جو نا وہ امپلیمنٹ ہو کے ہمارے کورسز میں شامل کی جانی چاہیے, تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ کس طرح ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور کس طرح جو نا عبادات کو, اسلام کو پھیلایا گیا. کیا بات ہے. میں چاہوں گا بھائی آپ بھی ایک چھوٹا سا میسیج اگر دے دیں, پھر میں وقفے پہ جاؤں گا. بدر بھائی کی نعت سے ہی ہم لوگ وقفے پہ جائیں گے. علی بھائی بات اس میں آپ نے بتائی سب سے پہلے کہ رول ماڈل, وومنس ڈے وغیرہ منایا جا رہا ہے, رول ماڈل, تو ہم ان سے بڑھ کے ہمارے لیے رول ماڈل کون ہو سکتا ہے؟ کوئی رول ماڈل نہیں ہو سکتا. تو بس سب سے اچھی بات یہی ہے کہ ہمیں رول ماڈل ادھر ادھر ڈھونڈنے سے بہتر ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ, اپنے اسلام, اپنے حضرت بی بی خدیجہ, حضرت بی بی پاک بی بی فاطمہ, تو ان سے بڑھ کے رول ماڈل تو کوئی بھی نہیں آیا. ہماری خواتین کو چاہیے, ہماری بہن بیٹی کو چاہیے کہ ان کو فالو کریں اور پردے پروردگار سب کی بیٹیوں کو سلامت رکھے, کیونکہ یہ دور بڑا نازک دور ہے. خرم بھائی کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس وقت جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں وہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہیں, اور یہی معاشرے کو ہم نے اپنے گھر والوں کو میسیج دینا ہے کہ ان کی جو سوچ اور ان کی جو زندگی گزری ہے وہ ایک موٹیویشن ہے, اور اسی پہ اگر آپ امپلیمنٹیشن کریں, اس پہ زندگی گزاریں, تو آپ ایک سکسیسفل شخصیت کے طور پہ سامنے آئیں گے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم نے اپنی رول ماڈل کو بھول کے, بلکہ جو دنیاوی لوگ ہیں ان کے پیچھے ہم لگ گئے ہیں. یہ وہ روحانی شخصیات ہیں جو خاص طور پہ پوری دنیا میں ہمارے لیے نہیں بلکہ بین الاقوامی طور پہ بھی ایک رول ماڈل ہے. بے شک بے شک. میں چاہوں گا بدر بھائی آپ کے کلام سے ہی ہم لوگ وقفے پہ جائیں. ایک خوبصورت سا کلام دسترخوان جناب خدیجہ سجا ہوا ہے, اور کلام پیش کیجیے گا. ام المومنین حضرت خدیجہ, اور آپ کے کلام سے ہی ہم لوگ وقفے پہ جائیں گے. جی. نبی کو تو ہو فائے قدرت خدیجۃ الکبریٰ ہے پہلی مادر امت خدیجۃ الکبریٰ بشکل فاطمہ زہرا خدا نے رکھی ہے, بشکل فاطمہ زہرا خدا نے رکھی ہے. تمہاری آل میں برکت خدیجۃ الکبریٰ, تمہاری آل میں برکت خدیجۃ الکبریٰ
ہے مومنات میں ازواج میں بھی اول ہے مومنات میں ازواج میں بھی اول ہیں، یہ آپ ہی کی فضیلت ختیجۃ الکبریٰ، اسے بھی بخش کے امی شرف حضوری کا، اسے بھی بخش کے امی شرف حضوری کا، جگا دو عکس کی قسمت ختیجۃ الکبریٰ، جگا دو عکس کی قسمت ختیجۃ الکبریٰ، نبی کو تحفہ قدرت ختیجۃ الکبریٰ۔ کر لو رب کو راضی، آیا ہے رمضان، جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور علامہ شارق احمد کاشفی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ایک نکتہ رہ گیا، گفتگو سماعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج بڑی خاص رات ہے اور میں یہ سن رہا تھا اتنی دیر سے سارے جو فضائل مناقبت خدیجہ الکبریٰ کے متعلق، تو ماشاءاللہ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی اور جن راہوں سے گزری ہیں ہمارے بچے ان پہ قربان ہوں، قیامت تک نسلیں قربان ہو جائے ہماری۔ کچھ نقطوں کی بات یہ رہ گئی تھی کہ دیکھیں اسلام ابھی تشریف نہیں لایا تھا، لیکن یہ اس وقت بھی مشہور تھیں کہ باپردہ خاتون ہے، سچی خاتون ہے اور پاک باز خاتون ہے۔ کائنات حیران ہے کہ ایسی خاتون کہ جو باپردہ ہو کر ایسی تاجرہ ہیں کہ عرب میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مطلب اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو جب تک کہتے ہیں کہ لوگوں معاشرے میں نہیں جائیں گے، مردوں کے درمیان نہیں جائیں گے تو کام کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے رول ماڈل دیا کہ میں باپردہ ہو کر بھی عرب کی وہ خاتون ہوں کہ جو سب سے بڑی تاجرہ ہوں میں۔ کیسا پہلو ہے نا۔ اور پھر یہ وہ ایٹ لیسٹ ایسی خاتون ہے، کائنات کی واحد ہستی ہیں کہ جن کے متعلق اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاتون واحد ہیں یہ کہ جنہوں نے دنیا میں بیٹھ کے جنتی پھل کھایا ہے۔ دنیا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی پھل کا کھلایا اور کھانے کا شرف جس سے حاصل ہے وہ کون ہے؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کے متعلق ارشاد ہوا کہ جنت میں بھی تمہارے زوجہ جو تمہارے شوہر ہوں گے نا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ جو مزے کی بات وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مدینے میں ایک بزرگ خاتون آئیں۔ آج جس پہلو کی طرف میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات کیا ہے کہ مدینے میں بزرگ خاتون آئیں تو میں نے دیکھا کہ میرے سرکار علیہ السلام ان کو اپنے قریب لے کر آئے، بٹھائے، بات کرتے رہے کافی دیر تک۔ اماں عائشہ صدیقہ فرماتی کہ بہت دیر تک بات کرتے رہے، بات کرتے کرتے وہ جانے لگے تو کہا عائشہ ان کو چھوڑ کر آؤ۔ وہ چھوڑنے گئی، عائشہ ٹھہرو، یہ کچھ سامان ہے، ان کو سامان تحفے میں دے دو۔ تحفہ دے کے بھیج دیا۔ حضور یہ کون ہے جن سے آپ نے اتنی دیر بات بھی کیا، مسکرا کے بات کرتے رہے، اور جب یہ جانے لگیں بزرگ خاتون تو پھر آپ نے ان کو تحفہ بھی دیا۔ آج کا جو میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں حاصل کلام گفتگو اس کے بعد، انہوں نے کہا کہ یہ نا جناب خدیجہ کی نا دوست ہیں، مکے میں یہ آیا کرتی تھی، یہ مفلس تھیں۔ میں کیا دیکھتا
کہ میری خدیجہ اس سے گھنٹوں باتیں کرتی, اس کی دل جوئی کرتی, تو میں نے وہ عمل اس کے ساتھ ابھی کیا. اس کے آنے سے مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی, اور جب یہ جاتی تھی نا تو خدیجہ اسے تحفہ دے کے روانہ کرتی تھی. اب جو پہلو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آج جو حاصل کلام یہ ہے کہ جناب خدیجہ کا ذکر خیر یہ سنت رسول ہے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب خدیجہ کے ذکر خیر کیا کرتے تھے اپنی امہات میں, تو ان کا ذکر سنت رسول ہے, اور جناب خدیجہ کے نام پر بانٹنا بھی سنت رسول ہے. تو یہ لنگر قیامت تک چلتا رہے گا. یاد رکھیے گا فاؤنڈیشن جو ہوتی ہے نا پہلی, وہ فاؤنڈیشن ایک دفعہ ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. کلر آپ کلر کر سکتے ہو, کھڑکیاں دروازے تبدیل کر سکتے, فاؤنڈیشن ایک ہے. اسلام کے فاؤنڈیشن میں جو مال ہے جناب سیدہ خدیجہ کا مال ہے, قیامت تک اسلام رہے گا. جب تک اسلام رہے گا تو ان کے مال کے انشاءاللہ جو ثواب ملتا رہے گا انہیں. یہ ان کا مقام ہے, مرتبہ ہے. یہ وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے. مطلب بیٹی مال لے کے آئے تو اترائے نہ, بیٹی مال لے کے آئے تو اسلام کی خدمت میں لگا دے. ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے, انہوں نے رول ماڈل بنایا ہے. اللہ پاک ان کی زندگی ہماری نسلوں میں منتقل کرے, ان کی خاصیات منتقل کرے. السلام علیکم. اسلم بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں, ملک صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں, پھر اسلم بھائی کی جانب آتے ہیں. جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, اگر ان کے بارے میں صبح سے کلام سن رہے ہیں اور ان کے تذکرہ کرتے کرتے سحر ہو گئی, مگر ان کا تذکرہ ختم نہ ہو سکا نہ ہوگا. الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں, نہ وہ ہمت ہے, نہ وہ حوصلہ ہے, اور نہ وہ ہمارے پاس پرفارمنس ہے کہ ہم کچھ کر سکیں. بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ان کی قدموں کی خاک جیسا بنا دے. کیا بات ہے. اسلم بھائی کیا کہیں گے؟ اسلم بھائی بھی کچھ آخر میں میسیج دینا چاہ رہے ہیں. جی ابرار بھائی ماشاءاللہ, باقی تو بات ہمارے عالموں نے کر دی, اور اس کا کچھ خلاصہ جو ہے وقت میرے پاس کرنا. اسلم بھائی میں چاہوں گا کہ مدعے پہ آ جائیں. یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تو ہماری ماں ہے, ام المومنین, بے شک خدیجہ ہماری ماں ہے. یہ تو میں یہ چاہوں گا, اللہ سے میں یہ دعا کروں گا پروردگار اس امت مسلمان کی جتنی مائیں اور بہن ہیں ان کا نور ان کے سینوں میں اتر جائے. اور اسی طرح سے جیسے وہ کیا بات ہے, جیسے وہ اپنی دائیں بائیں خدمتیں کرتی رہی اپنی اولادوں کی اور دنیا جہاں کی وہ فکر کرتی تھی, تو میری ماں اور بہنوں میں بھی وہی چیز داخل ہو جائے اور وہ اس پہ پورا حاصل کر لیں. خرم بھائی دیکھیں, یہ ہمارے لیے رول ماڈل تو ہیں ہی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ صرف گفتگو نہ ہو, بلکہ ہم اپنی فیملیز میں عملی طور پہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں. اور یہ جو ہمارے گھر کی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, پھوپھی ہیں, خالہ ہیں, یہ ساری کی ساری جو فیملیز کے لوگ ہیں, یہ ان کے لیے مشرع راہ ہے. اور یہی وہ شخصیت ہے جس سے ہمارا معاشرہ بہترین. کیا خوبصورت بات ہے. کنزا بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں. میں نے ابرار ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام میں یہ بات کہی تھی, اور میں اسے اب دوبارہ پھر ہائی لائٹ کر رہی ہوں کہ یہ جو شخصیات ہیں نا, ان کے بارے میں جو ہم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کا مجھے لگتا ہے سب سے بہترین طریقہ, یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہماری ماں بہنوں میں یہ چیز آئے, اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے انہیں ایز اے سبجیکٹ ہمیں پڑھانا چاہیے, تاکہ ہمارے پاس اس کی نالج ہو, تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ بینگ اے وومن وہ کیسی تھی. کیا بات. تو یہ ایک میرا نقطہ ہے کہ اسے سبجیکٹ میں انکلوڈ کیا جائے. اس سے قبل کے ناظرین کرام ہم اختتام کی جانب جائیں گے, اور بڑی اچھی بات آپ تمام ہی احباب نے کی. اور میں تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ان کا کردار تھا, جس مرتبے پہ یہ فائز تھی, ہماری بہن بیٹیاں بھی اسی نقطۂ نظر پہ آئیں اور ان کا کردار بھی یہی ملے. لیکن اس سے پہلے ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہمیں بھی ایسا بننا ہے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی, کیا ہم اس پہ عمل پیرا ہے. اس سے قبل کہ میں اختتام کی جانب جاؤں, میں تمام احباب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے. آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور ملتمس ہوں عاشر ناصری سے اور سعد فیروزی سے کہ آئے اور بارگاہ رسالت مآب میں اختتامی لمحات کا کلام پیش, مل کے کلام پیش کیجیے. تشریف لائیے.
میں تو پنجے تر کا غلام ہوں، میں تو پنجے تر کا غلام ہوں، میں تو پنجے تر کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تر کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو ان کی گلی سے ہے، میں تو پنجے تر کا غلام ہوں، میں تو پنجے تر کا غلام ہوں، اور ہوا کیسے تر سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہے وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، میں جو نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجے تر کا غلام ہوں، میں تو پنجے تر کا غلام ہوں، ہوا کیسے تر سے وہ سر جدا، جگہ عشق وہ وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، جنہیں رب صلی اللہ کہے وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجے تر کا غلام ہوں، میں تو پنجے تر کا غلام ہوں، بتاؤں میں کہ کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، بولو میرا باپ